عالم اسکیپٹک صاحب کو اب ہم لے لیتے ہیں، پھر اگلی ای میل کی طرف چلیں گے. جی پیارے بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی آپ سے ابھی پہلے بھی آیا تھا میں، اور اس بارے میں بات کرنا تھا کہ جو کتاب ہے ہماری قرآن، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اور رسول جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے، اور اللہ ان سے کمیونیکیٹ کیا ہے. تو یہ تو ایک بڑا ایکسٹراڈنری کلیم ہے جس کو ہمیں ایکسٹراڈنری ریپروو کرنا پڑے گا. لیکن ایسا مٹیریل ہمارے پاس اب تک ایسا شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہے جس کو پروو کرنے کے لیے. اب ایک طرف ہمارے پاس فور کے آرگومنٹس کچھ ہوں گے، اگینسٹ کے آرگومنٹ کچھ ہوں گے. اب جو میں سمجھتا ہوں قرآن کے اندر جو بھی باتیں ہیں، وہ اگر 4-5 باتوں میں اس کو سمرائز کروں تو قرآن میں کیا کیا ہے. ایک تو سائنس ہے، یعنی نشانیاں بتا کر اللہ تعالیٰ اپنی فلسفی بتا رہا ہے کہ اس کی یہ کائنات بیکار نہیں ہے، کہ یہ کوئی خدا کی ہے. یہ تو ایک مطلب ریشنل اور لاجیکل آرگومنٹس سے خدا کی طرف لے آتا ہے. آپ عالم بھائی ٹو دی پوائنٹ اس پہ آ جائیں تاکہ بورنگ بھی نہ ہو اور ہم سوال بھی لے لیں. ٹو دی پوائنٹ سوال کے اوپر آ جائیں. کیا چاہتے ہیں؟ جی میرا یہ کہنا ہے کہ قرآن کی جو پوری باتیں ہیں وہ اویئرنیس آف دی ایج، یعنی اس ٹائم کی جو اویئرنیس تھی، جتنی اویئرنیس تھی اس پہ مشتمل ہے ساری کی ساری باتیں. تو ہمارے پاس ایسا کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے. اب فار ایگزامپل میں اویئرنیس آف دی ایج میں فرسٹ میرے کو جو ڈاؤٹ ہے، جو قرآن کا کاسمک ویو ہے وہ پورا اس وقت کے زمانے میں جو کاسمک ویو تھا بس اتنا ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. تو یہ کیسے خدا کی کتاب ہو سکتی ہے جو اس وقت کے لوگوں میں جو بیلیفز تھے اسی کی ترجمانی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اس وقت کا کاسمک ویو دنیا کے آغاز کے بارے میں، کائنات کے آغاز کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کائنات کے آغاز کے بارے میں نہیں. اب ہم یہ چلتے ہیں نا، جو 7 آسمان اور 7 زمین کا جو ان کو چھوڑے. میں آپ سے آپ نے کاسمک کی بات کی، 7 آسمان کو بعد میں آئیں گے. پہلے تو چیز بنے گی نا. 7 آسمان تو بعد میں آئیں گے، پہلے تو چیز شروع ہوگی. وہ شروع کیسے ہوئی، اس بارے میں کیا تھا ان کا؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ جو میں کیا کہوں گا یہ نہیں پیارے بھائی، میں اس چیز سے بڑا اریٹیٹ ہوتا ہوں کہ میں کیا کہوں گا. آپ کیا بتاتے ہیں وہ بتائیں. نہیں اس وقت تو بہت سے تھاٹس ہوں گے نا، یہ بھی ہوں گے کہ بہت ہمیشہ سے موجود ہے. دوسری بات یہ بھی ہوگی کہ اب تو کچھ لوگوں نے یہ نکالا ہے، بتایا ہے کہ میسوپوٹیمین سیویلائزیشن میں ایک زمین لمبی بات چلی جائے گی. آسان لفظوں کے اندر ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیشہ سے ہے، ایسا ہی ہے. جی جی. اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں اس کی شروعات ہے، ایسا ہی ہے. شروعات ہے، اور وہ بھی جو آپ جیسے قرآن میں ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو الگ کر دیا. ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں کیسے کہا. ابھی میں ان بندوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تھا کہ یا شروع ہی تھی، اور یا یہ تھا کہ شروع سے ہے، ہمیشہ سے ایسے ہے، یا یہ تھا دوسرا موقف کہ اس کی کوئی شروعات ہے، ایسا ہی ہے. بات کائنات کی نہیں ہو رہی، وہاں پہ زمین اور آسمان کی ہو رہی ہے. میں آپ سے کائنات کاسمک کی بات کر رہا ہوں نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کاسمک نالج جو اس وقت موجود تھا اس کی بات کر رہا ہوں. جو بھی اس وقت تھا اس کی بات. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت یہ تھا کہ 2 موقف اب آپ کے سامنے ہمارے سامنے آ گئے. ایک یہ تھا کہ ان کی کوئی شروعات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہیں، جس کو قدیم العالم کہتے ہیں، یعنی اٹرنل، ہمیشہ سے موجود ہے. اور ایک یہ تھا کہ کبھی نہ کبھی اس کی بگننگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آج سائنس کیا کہتا ہے، آج کی کاسمک اویئرنیس کیا کہتی ہے، اس کا کوئی آغاز ہوا ہے یا یہ اٹرنل ہے؟ آج بھی یہی ویو ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے شروع ہوا ہے. نہیں سائنس کی بات کر رہا ہوں، اسٹیبلش سائنس. آج کی جو اویئرنیس سائنس کی بات ہی کر رہا ہوں میں ابھی، کہ سائنس کہہ رہی ہے کہ بگ بینگ میں سے کچھ ہو گیا. ہاں وہ کیا نام اس کا، جو نوبل پرائز ونر ہے نا، راجر پینروز. اچھا وہ کیا کہتا ہے؟ راجر پینروز کہتا ہے کہ جو بگ بینگ ہے وہ اٹ از ناٹ دا بگننگ آف دا یونیورس، اٹ از اینڈ آف دا پریویس یونیورس. ٹھیک، ایک منٹ. پریویس یونیورس کا اینڈ تھا. ٹھیک ہے جی. تو مطلب اس کی بگننگ، جو بھی اس کا اینڈ ہو گیا، تھا اس کی بگننگ کیا تھی؟ کس کی بگننگ؟ جو پریویس یونیورس تھی. جی. اس کا اینڈ ہوا ہے تو کوئی بگننگ تو ہوگی. ہاں اس کی بھی بگننگ ہوگی پھر. ہاں تو پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا پھر اسٹیبلش فیکٹ یہ ہوا جو اس وقت آیا، وہ یہ کہ اٹرنل نہیں ہے. شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، مگر کچھ نہ کچھ ایسی جگہ ہے جہاں شروع ختم ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے.
ٹائم اینڈ اسپیس شروع ختم ہو رہا ہے, لیکن جو میٹر یا پھر انرجی کہہ لو اس کو, دیٹ از ناٹ بینگ, اٹ از فرام ایگزسٹنس. چلو ہم تو بات اس وقت کی کر رہے ہیں نا کہ جو اس وقت اویئرنیس تھی یا اس وقت کی اویئرنیس تھی, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. جی آپ اس وقت کی بول رہے ہیں, تو میں بول رہا ہوں کہ انرجی ہمیشہ سے. نہیں, انرجی ہمیشہ سے ہے جی, یہ اسٹیبلش ہے. اسٹیبلش نہیں, ایک ویو بتا رہا ہوں. ویو نہیں, میں اسٹیبلش کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم نے قرآن اللہ کی کتاب اسٹیبلش کو تو اب ہے, اسٹیبلش فیکٹ کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے. اب اسٹیبلش تو کلیئرلی ہے ہی نہیں نا, اگر جب یہ دوسرا ویو آ گیا تو پھر کہاں سے جب اسٹیبلش نہیں ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا کازمک اویئرنیس اس وقت کے لیے تھی, آج آؤٹ ڈیٹڈ ہے, جبکہ اسٹیبلش ہے ہی نہیں. آؤٹ ڈیٹڈ تو تب ہوگا جب اسٹیبلش ہو جائے کوئی چیز. ہاں تو میں وہی بول رہا ہوں نا, جو 7 آسمان اور 7 زمین تک ہی محدود ہے قرآن کا کانسیپٹ. 7 آسمان 7 زمینوں کی تشریح چھوڑیں, ابھی تو ہم کائنات کی آغاز کی بات کر رہے ہیں. 7 آسمان 7 زمین کیسے فٹ بیٹھیں گے اس کازمک اویئرنیس اور کازمک دنیا کے اندر, وہ ہم بٹھائیں گے, ٹینشن اس کی نہیں لینی. ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ اسٹیبلش ہوئی نہیں, تو آؤٹ ڈیٹڈ کازمک اویئرنیس تو سٹارٹ کے اندر ہی ختم ہو گیا کہانی. میں آپ کو بتاتا ہوں, کسی چیز کو آؤٹ ڈیٹڈ کہنے کے لیے کسی ادر فیکٹ کا اسٹیبلشڈ ہونا اور ایسا مصدقہ ہو جانا جو ارریفیوٹیبل ہے, انڈینائبل. جی ایسا کچھ ہوا ہے کازمک اویئرنیس کے بارے میں, اس کی ابتدا کے بارے میں, بگننگ کے بارے میں؟ جی, اسٹیبلشڈ فیکٹ یہ ہے کہ 7 آسمان جو ہماری سولر سسٹم ہے اس کے باہر بھی دنیا ہے, یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ. عالم بھائی وقت ضائع ہوگا, مجھے اس چیز سے بڑا ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہمارا ہوگا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کازمک اویئرنیس کے بارے میں, یہ کازمک دنیا جو اس وقت ہمارے سامنے ایک ملکوتی اور عالمی سسٹم موجود ہے, یہ جو سارا ایک سسٹم چل, اس اعتبار سے میں نے آپ سے پوچھا, ابھی تو بگننگ کی بات کرتے ہیں, 7 آسمان 7 زمینیں, 7 آسمان ہیں کیا, ابھی تو لپیٹیں کھل رہی ہیں ساری. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ آغاز کے اوپر پہلے آ جائیں, اس اویئرنیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. قرآن کی اویئرنیس آؤٹ ڈیٹڈ ہے, قرآن کی اویئرنیس آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ابتدا کے بارے میں, ابتدا کے بارے میں بتائیں کیسے. نہیں, ابتدا تو جب ہم مانیں گے جب ہم کاسمک جو ہم آج کے نظریے سے دیکھ رہے ہیں 7 آسمان, مطلب جو سولر سسٹم کے باہر یار آپ ہم 7 دیکھ رہے آسمان ہیں. کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میری بات نہیں آپ سمجھ رہے, بڑا کیوں اتنا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے سمجھنا, بڑی سادہ سی بات. دیکھیں 2 چیزوں میں فرق سمجھیں, میں آپ کو 1 منٹ 2 چیزوں میں فرق سمجھیں. ایک ہے اس وقت جو ہمارے سامنے کائنات موجود ہے نا, ٹھیک ہے, جی اس کی ابتدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ ہے ایک بگننگ کی بات. اس میں آپ مجھے بتائیں کہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ ہے آج کی اویئرنیس اور انفارمیشن کے بارے میں, اسٹیبلش فیکٹ کے بارے میں یا نہیں. یہ سمپل آپ نے, کیونکہ آپ نے بنیاد یہ رکھی تھی کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. جی, اس میں تو قرآن بگننگ کی بات کرتا ہے. ہاں, تو آج کی اویئرنیس کیا کہتی ہے؟ آج کی اویئرنیس بگ بینگ کے حساب سے بگننگ کی بات کرتا ہے. یعنی بگننگ کی بات کر رہا ہے. جی, تو اس کا اگر مطلب ہے بگ بینگ قرآن صحیح کا سے, یہ, ہاں قرآن کا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جو اسٹیبلشڈ آج کی اویئرنیس ہے یا آج کا جو نیریٹو ہے اس کے ساتھ تو میچ کر رہا ہے, آؤٹ ڈیٹڈ تو نہیں ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ اس کائنات کی جو آپ کو نظر آتی ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک ٹھیک ہے, آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلو آگے بڑھو. زبردست زبردست زبردست. اچھا ٹھیک ہے, اب آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں جو آپ کو آؤٹ ڈیٹڈ لگتا ہے, آپ نے وہ بات رکھنی ہے. میں یہ جو اگر قرآن کو جو 7 آسمان اور 7 زمین کا جہاں پہ بھی ذکر ہوا ہے اور دوسرے بھی کائنات کے ڈسکرپشنز جو قرآن میں ہوئے ہیں اس کو اگر دیکھیں تو وہ اس وقت کے زمانے میں جو لوگ جتنا کائنات کو دیکھ رہے ہیں بس اتنا ہی ہے. 7 آسمان یعنی جو 7 لیئرز ہیں پلانٹس کے جو اور زمین ہے, بس اتنا ہی ہے. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے سولار 7 آسمان, سسٹم کے نہیں آپ باہر مجھے یہ بتا کچھ سکتے ہیں دیکھا کہ نہیں اس ہے قرآن زمانے میں جو 7 آسمان کہتے تھے وہ کسے کہتے تھے؟ وہ جو لیئرز ہیں ہمارے پلانٹس کے اور سن اور مون کے جو لیئرز تھے. نہیں, یہ کدھر لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے یہ؟ ہاں, کیا تم نہیں دیکھتے کہ 7 آسمان اللہ نے کیسے بنائے ایک کے اوپر ایک؟ ہاں ٹھیک ہے, وہ 7 آسمان نہیں, مگر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہا پلانٹس. آپ اپنے جملے کو دیکھیں. آپ مجھے یہ بتائیں, چلے میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں, قرآن نے جو ہے نا وہ آسمان کس کو کہا ہے, کیونکہ آپ کو کانسیپٹ کو جب تک نہیں سمجھیں گے, آپ کو کسی چیز کو آؤٹ ڈیٹ کہنے کے لیے یا ارریلیونٹ یا پرانی جو بسیدہ انفارمیشن کہنے کے لیے آپ کو بڑا ضروری ہے آپ اس کانسیپٹ کو پہلے صحیح طریقے سے سمجھیں. آپ سماوات کے کانسیپٹ کو سمجھے نہیں, جس سے غلطی لگ رہی ہے. تو آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قرآن نے جس کو سما کہا ہے وہ کس کو کہا ہے سما, اس میں کوئی ڈیٹیل قرآن میں آئی ہے؟ آسمان کو جو ہم دیکھ رہے ہیں اوپر.
ہم جو اوپر دیکھ رہے ہیں اس کو سما کا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کدھر ہے؟ وداؤٹ ٹیلیسکوپ. ٹھیک ہے. جی پھر بتائیے آپ. نہیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے لوگ دوسرا کس کو سمجھتے تھے, کیونکہ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا اس وقت کے لوگوں کی اویئرنیس تھی, دوسرا کس کو امیر کہتے بھائی تھے؟ آپ کو تو یہ پتا ہے نا اس وقت کا کاسمک ویو کیا تھا جو لوگ دیکھتے تھے, مطلب جو میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں, نہیں میں آپ پتہ کیا بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں میسوپوٹیمین ایک منٹ رکیے, میں اس طرف جاتا ہوں. میں اس وقت میسوپوٹیمین کا تو جواب میں دینے نہیں بیٹھا, میں تو اسلام کے لیے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں یہ چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے لوگ کی اویئرنیس سات آسمان کو وہ یہ کہتے تھے, اس لیے اس کو قرآن نے کہنا شروع کر دیا سات آسمان ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دوسرا آسمان وہ کس کو کہتے تھے, کس چیز کو دوسرا آسمان کہتے تھے؟ وہ جو بھی پلانٹ ہوگا, مون ہوگا, سن ہوگا اس کے اندر. تو قرآن نے مون کو یا سن کو آسمان کہا ہوا ہے؟ نہیں, اس کو آسمان کیوں کہے گا, جو لیئرز ہیں اس کو کہے گا. تو لیئرز کدھر ہیں, وہ لیئر نظر نہیں آ رہی. تو آپ اس وقت لوگ جب کہتے تھے وہ کون سی لیئر کو کہتے تھے, انہوں نے دیکھی تھی کوئی دوربین تھی؟ ہاں وہ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک کے اوپر اتفاق ہے, یعنی ایک کے اوپر ایک جو لیئرز ہیں, ایک لیئر میں سورج گھوم رہا ہے, ایک لیئر میں چاند گھوم رہا ہے, ایک لیئر میں ستارے ہیں, ایک لیئر میں دوسرے پلانٹس ہیں, جوپیٹر ہے, وینس ہے, جو بھی ان کو نظر آتا تھا. یہ آپ نے قرآن میں دکھانا ہے کہ قرآن نے کہا ہو کہ ایک لیئر کے اندر تو یہ ہیں اور دوسری لیئر کے اندر یہ ہیں, تیسری لیئر کے اندر, تب میں کہوں گا کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. نہیں, یہ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام دیٹ مجھے تو تب دکھانا پڑے گا جب میرا یہ دعویٰ ہو. میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ قرآن نے یہ کہا ہے, یہ تو آپ مجھ پر کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ان سے لیا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں اگر ان سے لیا تھا تو قرآن میں کہیں تو ذکر ہوگا نا کہ انہوں نے وہ یہ سمجھتے تھے اس لیے قرآن یہ کہتا ہے, تو وہ ثابت کر دیں. ٹھیک ہے. سورہ نوح میں دیکھیے آپ, سورہ نوح میں کیا ہے؟ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, مطلب انذار کر رہے ہیں. تو وہاں پہ اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں وہ. آیت نمبر بتائیے گا, آیت نمبر 15. اوکے. تو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں, کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر ایک. اچھا, اس سے کیا پتہ؟ اس میں نیکسٹ آیت میں ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. اسی میں یہ 7 آسمان میں ہی سورج اور چاند ہے. اچھا, 7 ادھر کیا لکھا ہے کہ ایک آسمان پہ, فیہنہ کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ فیہنہ مطلب انہی میں, یعنی 7 آسمان میں. ایک منٹ مجھے آیت بتائیے گا دوبارہ ذرا, میں آیت اوپن کر لوں. 15 اور 16 سورہ نوح 71 سورت کی 15 اور 16 آیا. یہ وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں, میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان اللہ نے 7 آسمان 7 سماوات بنایا ہے, طباقا اوپر تلے, طبقات میں, ٹھیک ہے. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. یہاں پر کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا کہ پہلے آسمان میں تو سورج ہے, دوسرے میں چاند ہے, پانچویں میں یہ ہے. فیہن کا مطلب یہ ہے, فیہن کا مطلب یہ ہے کہ اسی ان میں, آپ کے ان میں, انہی طبقات میں کہیں سورج موجود ہے, کہیں چاند, کسی جگہ پر. تو اب وہ نہیں پتا کہ وہ کس جگہ پر ہے. تو اس سے یہی ثابت ہوا نا جو اس وقت کی تھنکنگ تھی وہی بتایا جا رہا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی تھنکنگ کیا تھی. آپ بتائیے 7 آسمان کیا ہیں, آپ بتائیے. ٹھیک ہے, آپ بتائیے 7 آسمان کیا ہیں. مجھے میرے علم میں نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, مجھے نہیں پتا. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اگر 7 لیئرز نظر آ رہی ہوتی, ٹھیک ہے, تو مگر مجھے نظر آ رہی ہوتی تو میں اس پہ ضرور بات کرتا کہ بھائی 7 لیئرز ہیں. مجھے 7 لیئرز ان آنکھوں کے ساتھ نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر, آنے والے وقت میں جیمز ویب گئی ہے, کچھ اور ٹیلیسکوپس جائیں تو وہ دیکھ لیں. ایک منٹ, یہاں مگر ابھی مجھے نہیں پتا واللہ ہوا. مگر یہ میں ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں, مگر میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں, ایک چیز کا ایڈ آن کر دیتا ہوں کہ سما جو ہے وہ سموو یا سماوی جو ہوتا ہے, اس سے مراد ہوتا ہے کہ ریلیٹیو ٹو, یعنی آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, آپ سے ریلیٹیو اوپر کی چیز. مثال کے طور پہ یہ چھت ہے, اس کو بھی سما کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یعنی یہ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے. اگر اس اعتبار سے سما کہا جا رہا ہے, واللہ عالم, مجھے نہیں پتا یہ کیا چیزیں ہیں. ایک بندہ آیا تھا ہمارے پاس, وہ آ کے آسمان کے بارے میں کہہ رہا تھا یہ کوئی اس لیے میں نے کہا یہ وہ چیزیں ہیں جن کی حقیقت کو ہم ابھی تک نہیں جان پائے کہ آیا یہ سما سے مراد کوئی ایٹماسفیرک لیئرز ہیں, اوزون لیئرز ہیں, یہ دنیا کے گولے کے ارد گرد لیئرز ہیں. اگر یہ لیئرز مانی جائیں تو سورج تو اس سے پر ہے, یہ تو سب کو پتا ہے. یعنی گولے کے جو یہ تو سرکولر آرگومنٹ ہوا نا.
सर्कुलर आर्गुमेंट तो तब हो ना जब कोई दावा हो रहा हो, दावा तो हो आप नहीं कह रहा। रहे हैं ये खुदा की किताब है, इसलिए हम ये इसका मतलब नहीं जानते। तो मैं यही तो चीज कह रहा हूं कि इसका मतलब नहीं पता। अगर आप तो हम इसको, मैं कह रहे आपको हैं ये बता, खुदा की मिसाल के तौर किताब है पर, ही नहीं। मैं, नहीं, अल्लाह की किताब तो तब साबित ना हो कि आप किसी स्टैब्लिश फैक्ट चीज से इसके माना को गलत साबित कर दें, वो तो हो नहीं रहा। तो आप मुझसे देखिए, देखिए या मिसाल के तौर पर 15वीं, मुझसे आप पूछ रहे हैं, यानी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आसमान का कोई मतलब बताएं। मैंने आपको कहा कि मेरे इल्म में कोई ऐसा मतलब नहीं है कि जिसको मैं समझा सकूं। मैं ये चीज कहता हूं है, ऐसे ही है क्योंकि कुरान में लिखा है, मगर मुझे पता नहीं कि इससे मुराद क्या है। कुछ लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, मगर मैं नहीं कह सकता उसको, क्योंकि देखिए कुरान में हमारे सामने आयत मौजूद है कि चांद और सितारे जो, अपना सूरज जो चांद सितारे जो हैं वो उस समावात के अंदर हैं कहीं। अब वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता कि दुनिया के जो इर्द गिर्द एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उसके अंदर तो चांद सितारे नहीं मौजूद है, तो कंफर्म हो गया, एस्टेब्लिश है। तो इससे परे फिर कोई समा होगा। अब वो समा क्या होगा, नहीं होगा, किस तरीके का होगा, नहीं वल्लाहु होगा। आलम। मैं इस 15वीं क्यों, आयत से वही बताना चाह रहा हूँ, वो क्यों नहीं होगा। क्यों, किधर किधर बताएं। उस देखिए नूह अलैहिस्सलाम के दौर में उसकी वहां पे जो कॉस्मोलॉजी, वो जो समझते थे कायनात का, जो उनका व्यू था, उनको वही बताया जा रहा है। क्या तुम नहीं देखते, मतलब क्या तुम नहीं जानते कि नहीं, एक कैसा मिनट, यहां 7 से आसमान नहीं, है। ये मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, या ये आप जो जी पता क्या कर रहे हैं, आप जो इस्तदलाल कर रहे हैं, आप उस जमाने के इल्म के मुताबिक इस्तदलाल करना चाह रहे हैं, जबकि मैं इन वर्ड्स के ऊपर इस्तदलाल कर रहा हूं। दो चीजों में फर्क है। एक नूह है उस अलैहिस्सलाम जमाने अपने का कौम से इल्म। कह रहे हैं क्या तुम नहीं देखते। अब तो कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। तो आज मुझे बताएं, आज भी लोग कह रहे हैं, मैं आज भी कहता हूं, ये जुमला कहता हूं, क्या तुम नहीं देखते 7 आसमान, ठीक है। तो कहाँ देखते हैं हम 7 आसमान। तो वही तो मैं कह रहा हूं, वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता इनकी नहीं, हकीकत क्या है। आप तो कैसे कैसे ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं, फिर आप अच्छा नहीं मुझे ये देखते बताएं, कहिए। वो लोग, एक मिनट चलें, इसको इस तो दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। मुझे ये बताएं, क्या वो लोग देख रहे थे 7 आसमान? वही जो अगर देख रहे हैं हम कंसीडर करेंगे, तो वही है वो जो देख रहे थे वो 7 आसमान, वो जो मैं कौन सा देख रहे वो थे, मुझे दिखा, चलें मुझे वो बता दें, वो कौन सा देख रहे थे। तो उनका कॉन्सेप्ट आपको मालूम है ना, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में क्या कॉन्सेप्ट था, सुमेरियन में क्या था, जुडाइज्म में 7 आसमान का कॉन्सेप्ट क्या था, आपको मैं पता है। अरब्स की बात कर रहा हूँ, अरब्स की बात कर रहा हूँ, ये जिनको दिया गया ये अरब्स कुरान। ने तो प्रॉफिट ने वहीं से ले लिया होगा ना। कि ले लिया होगा से बात नहीं ना बनेगी, लिया है कहीं, उसका जिक्र मिलता है उस तरीके का। यानी अमीर मिसाल भाई के मेरी तौर पर, बात इसका आसान सुनिए। हल कर देता हूँ, आसान हल कर देता हूँ। ये देखें, मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं मेसोपोटामिया जो है उनके यहाँ 7 आसमान थे, ऐसे ही है, तसव्वुर था। जी, तो वहां से अच्छा तस्वुर ये चला आ रहा है पहले से। एक मिनट सुन लेना जरा, सुन ले, उनका पहला पहला आसमान उनका कौन सा था? पहला आसमान दूसरा आसमान छोड़िए अमीर भाई। नहीं, मैं अब पूछ मैं इसलिए, ये कह देखिए ना, रहा हूँ समझे कि समझे मेरी कुरान बात का। सुने। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ उनका कौन सा था, क्योंकि आपने कहा है उनका कॉन्सेप्ट जो है वो लिया गया, ऐसे ही है। जी अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जो मेसोपोटामिया था उनका तो तसव्वुर था पहला आसमान या दूसरा आसमान, तीसरा, जितने 7 आसमान आप कह रहे हैं, तो वैसे तो वो भी मैं चेक करूंगा कि वो क्या कहते हैं, ताकि मुझे भी पता हो। मगर मैं आपसे फिलहाल पूछने के लिए मैं कहता हूँ वो क्या कहते थे, और मुझे जरूर बताइएगा, मैं चेक भी कर लूंगा जी। वो क्या, किसको वो कहते थे पहले पहला दूसरा। पहले दूसरे में क्या है वो मुझे उतना ये पता नहीं, शायद मून होगा, उसके बाद सेकंड में तो सन फिर होगा। तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं, शायद नहीं। आलम भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं क्यों आपको रोक रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं इसलिए बता रहा जी हूँ। आप फिर ये इल्जाम, ये बहुत बड़ी जुर्रत है, ये बहुत बड़ी जुर्रत है कि कोई ये कह दे कि जनाब वहां से लिया गया है। वहां से लेने के लिए उस जैसा होना जरूरी है, ठीक है। उस जैसा ही तो है अमीर भाई, मैं वही तो कैसा कह है रहा हूँ ये आपको। तो वो पूछता हूँ, आप कहते हैं मुझे पता नहीं। जब वो पूछने लगता हूँ, कहता हूँ कौन सा है उनका पहला आसमान, कौन सा दूसरा, ताकि मैं देखूं कुरान ने पहला दूसरा उसी को कहा हुआ है। आप कहते हैं मुझे पता नहीं। जब आपको पता ही तो नहीं है तो कुरान वैसा ही तो है, वैसा ही तो है, जोर देने से नहीं बात बनेगी ना। पहले आप ऐसा करें, नहीं। मेसोपोटामिया जी जो है, ऐसा करते हैं काम, एक आपको थोड़ा सा होमवर्क देते हैं। आप थोड़ा एक सा, मैं मिनट, भी देखता हूँ। आप अभी अभी विकिपीडिया खोल लीजिए। विकीपीडिया मैंने अभी नहीं ना खोलना, मेरे पास और भी काम बड़े हैं, अभी मैं क्यों खोलूं। तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा एक तो आपने खोल सुमेरियन लें, आप खोल के इंcantation, बता दें मुझे, एक ऐसा करें, आप एक खोल लें, सुमे, आप एक खोलें। सुमेरियन एक सुमेरियन चैट, एक सुमेरियन जो है इंcantation है उसके अंदर, मतलब जो वो चैंट आप करते खोल के थे। ना ऐसे करें, सेकंड ऐसे करें, आप खोल के ना स्क्रीन शेयर कर दें, चलें थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊं, कर लें जरा, सेकंड खोलें। मिलियन बेसी का एक उनका इंcantation है, जिसमें रेफर किया जा रहा है 7 हेवंस एंड 7 अर्थ। अब कुरान में भी यही बात है कि तो 7 पूरा आसमान है और मिसले हुन्ना। 7 हेवंस और 7 अर्थ वहां से लिया गया है, उसके लिए कुछ हमें थोड़ा सा तो शुबा मिलना चाहिए ना, कि वो जिसको पहला दूसरा तीसरा कह रहे थे कुरान में किसी जगह पर वो एक दूसरा का हो, शक पकड़ा जाएगा, कुरान गलत हो जाएगा, मजा आ जाएगा। चलें जल्दी करें जरा, खोलें, मसला हल हो जाएगा। नहीं अमीर भाई, वो टेक्निकलिटीज में तो कुरान नहीं जाएगा ना, पहला दूसरा उसका अच्छा, मतलब। अच्छा, टेक्निकलिटीज के अंदर कुरान नहीं जाता, कुरान ऊपर ऊपर से ले लेता है, ये आपको किसने हाँ असूल फिर दे दिया? अरे
امیر بھائی میری بات آپ نہیں سمجھ رہے, مجھے آپ اتنا بتا دیجیے ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام دیٹ وے. یہ ڈفرنٹ تب اس لیے ڈفرنٹ ہوگا کہ جب وہ اس ڈیٹیلز کو فالو کرے جس آپ کہہ رہے ہیں جہاں سے لیا ہے. ایک بھی اشارہ, اگر ڈنڈی ماری ہو نا تو ایک اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں 7 آسمان کی بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے جو وہ 7 کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو, یہ بھی آپ کو. ڈیٹیلز کی بات اگر آپ پکڑا دیں اور مجھے بتا دیں کہ اگر انہیں مثال کے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں آپ کو یہ اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا کہ سماوات کا جو مسئلہ ہے نا قرآن کے اندر, یہ سمجھ سے اس لیے بالاتر ہے کہ یہ اس کاسمک دنیا کی بات ہو رہی ہے جس کو انسانی شعور ابھی تک اس طریقے سے حاصل نہیں کر سکا. آپ کی ٹیلیسکوپس جا رہی ہیں, آپ کو پتہ چل رہا ہے دنیا کے اندر کاسمک فزکس پتہ نہیں, کاسمولوجی اور طریقے سے کام کر رہی ہے, کوانٹم لیول پر اور طریقے سے کام کر رہی ہے, بلیک ہول وارم ہولز میں اور طریقے سے کام کر رہی ہے. تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سماوات سے مراد کیا تھی. آپ یہ زور دے رہے ہیں کہ سماوات انہوں نے اس کانسیپٹ سے لیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پتہ کریں پھر کہ اگر آپ کے پاس اگر لیا ہے تو قرآن کے اندر کسی جگہ پر لکھا ہوگا کہ یار وہ جو پہلا آسمان پہ جو چیزیں کہتے تھے نا وہی قرآن نے پہلے آسمان پہ کہی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جس کو دوسرا تیسرے میں کہتے تھے نا اسی سے ملتی جلتی آسمان نے کہیں قرآن نے کہی ہوئی آسمان کے بارے میں, تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں, آپ یہ جو مطلب سرکولر آرگومنٹ اس لیے مجھے لگ رہا ہے, آپ پہلے قرآن کو خدا کی کتاب سمجھ رہے ہیں, اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی باتیں ہیں متشابہ جو ابھی ہم جان نہیں پائے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن تو میں نے میں یہ اسی کہہ لیے رہا آپ ہوں کو یہ خدا اس کی لیے میں نے آپ کتاب کو اس چیز لیے کہی, نہیں ہو سکتی. اسی لیے نہیں, کیوں نہیں ہو سکتی, اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. آپ متشابہات کو آپ پکڑ کے کے پاس کہہ رہے ہیں قرآن کی کتاب نہیں ہو سکتی. سائنس میں کتنی متشابہات کلیم ہیں, ہم اس کو بھی رد کر دیں گے, فائدہ کوئی کلیم نہیں تو ہوگا. آپ کا ہے امیر تو بھائی, کلیم کلیم تو ہے آپ اور کا اس ہے کہ کلیم یہ پہ خدا کی کھڑے ہیں, کتاب ہے. آپ اس کو غلط ثابت تو کریں اس بتائیے کلیم کو. کلیم کو کیسے غلط ثابت کریں؟ آپ مجھے کہیں گے میرا مرڈر مطلب میں نے مرڈر کیا اور میں ثابت کروں, برڈن آف میں پروف نے تو آپ کے اوپر ہوگا. یہ دلیل یہاں بنتی ہے, ویسے آپ نے اتنی لاجیکل نہیں دلیل. نہیں امیر بھائی, برڈن آف پروف کس کے اوپر ہوگا, میرے اوپر ہو یا آپ کے اوپر؟ آپ چیز کر رہے ہیں. برڈن آف پروف تب میرے پر ہو جب میں دعویٰ کروں کہ یہ 7 آسمان یہ ہیں اور اسی طریقے کے ہیں, نہیں اور سات وہ آسمان سائنس کی اس کو بات نہیں ریجیکٹ کر رہا کر ہوں, دے. میں کہہ رہا ہوں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب خدا کی ہے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, یہ میں ثابت کر سکتا ہوں. تو اس کی دلیل کیا ہے بتائیے آپ. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں سے کانٹرڈکشن نکال کے دکھائیں. قرآن کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کی کتاب ہوتی تو نہ ہوتی تو میرے اندر کانٹرڈکشن ہوتے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے. تو آپ دیکھیے, اب یہ تو کوئی دلیل ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے؟ دلیل ہے, قرآن اپنے کوئی آپ کو کتاب فالسیفائی, بھائی یہ سائنٹیفک اپروچ ہے, میں قرآن اپنا میں 5 صفحوں فالسیفائبل کی ٹیسٹ دے رہا ہے. میں ایک منٹ امیر بھائی, ایک منٹ, میں 5 صفحوں کی ایک کتاب لکھ دیتا ہوں جس کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, تو وہ خدا کی کتاب ہو جائے گی. ہاں, آپ کانٹرڈکشن دے دیں, ایسے کوئی کتاب پیش کریں, آپ نہیں, کہیں کہ یہ کانٹرڈکشن نکال کے دکھاؤ ورنہ خدا کی کتاب ہو جائے گی, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. میں صرف 5 صفحوں پہ کتاب لکھ دوں گا کوئی اسٹیبلش فیکٹس پہ, تو وہ خدا کی کتاب ہو جائے گی. لکھیں, 5 صفحوں پر لکھ دیں, لکھ کے لے آئیں, اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہ ہو, میں مان لوں گا. لے آئیں 5 صفحوں پر. میں یہاں تک ہنسنے کی بات میں کہہ رہا ہوں, اتنی بڑی بات لائیو کہہ رہا ہوں. امیر بھائی یہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں. میری نہیں, بات میں سمجھیے آپ پتہ کیا, آپ کیوں الجھن کا شکار ہو گیا, کیونکہ آپ نے میرے فری سٹائل میرے ساتھ کبھی کھیلا نہیں ہے. فری سٹائل, میں فری سٹائل بندہ ہوں. آپ 5 صفحوں جی کی کتاب لکھ کے لے آئیں جس میں کانٹرڈکشن نہ ہو, میں اس کو مان لوں گا خدا کی کتاب. ٹھیک ہو گیا, لائیو کہہ تو رہا ہوں. یہ پروف ہے آپ خدا, کے علاوہ کوئی آ جائے, آپ کے علاوہ کوئی لکھ لائے. یہ پروف ہے خدا کی کتاب کا. تو میں کہہ رہا ہوں ہاں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں. اب تو آپ اتنا مسئلہ کمزور حل پروف کیوں نہیں ہوگا. ہو رہا, کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پریشان ہو گیا کہ یار یہ بندہ قابو کیوں نہیں آ رہا. نہیں, ایکسٹراڈنری کلیم, اتنا بڑا ایکسٹراڈنری کلیم ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کانٹرڈکشن نہیں ہے, اس لیے یہ خدا کی کتاب ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری کلیم قرآن کی, آپ کو کتاب ایسی لے ہیں, میں نے تو آپ کو سمپل بتایا کہ اگر یہ کلیم کیا ہے اور آپ اس کتاب کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس جیسی کو کتاب لے آئیں. چلے آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں, 5 صفحے کی لکھ کے لے آئیں, کوئی مشکل کام ہے, 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. 5 نہیں, میں 1 صفحے پہ لکھ دیتا ہوں. 1 صفحے کی کتاب ہوتی ہے کیا مطلب, عقل کدھر گئی ہوئی ہے. نہیں, کتاب میں اس کو کہہ دوں گا ایسے ہی. کتاب کہتے رہے آپ, میں مانوں گا بھلا اس کو کتاب. یہ خود میں کانٹرڈکشن ہو جائے گا کہ 1 صفحے کی کتاب, یہ خود کانٹرڈکشن ہے. تختی کہوں گا اس کو, میں موسیٰ کی تختی کہوں گا میں اس کو. امیر بھائی میری تختی, بات آپ نہیں ہاں سمجھ رہے. تختی کہیں, تختی کہیں, ہاں, موسیٰ کو جو تختی صحیفہ دیا کہیں, گیا تھا کتاب نہ کہیں. ویسا صحیفہ ہے وہ. اچھا ایک منٹ نیچے ایک بندہ ہے, وہ کہہ رہا ہے عامر پھنس گئے ہو, ہم اسے ہولڈ کریں گے. تو پہلے بیٹا لائیو تو آنا,
اے میں لنک دے رہا ہوں, لائیو آنے کی جس دن جرت ہوگی اس دن مجھے ہولڈ کر لینا. ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو مجھے پکڑ سکے. ایک ڈولا مچھی پکڑنا اور عامر حق کو پکڑنا مشکل کام ہے اللہ کے حکم سے. اور امیر بھائی میں ایک بات کلیئر کر دوں, میں آپ کے پاس نالج مطلب لینے کے اور سمجھنے کے لیے آیا ہوں, ایسا کچھ مطلب کسی کو نیچا نہیں, میں تو دکھانا آپ یا کے ساتھ لڑائی شکر لگا کرنا. رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں میں ایک صفحے کی, اچھا دیکھو کتنی دقت ہے. ویسے میں اتنا حیران ہوں کہ میں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ 5 صفحے کی کتاب 5 سے بھی ایک پہ آ گیا. یا اللہ یار, میں یہ میں کیا ہو گیا؟ آرگیومنٹ کے یعنی لیے کہہ رہا ہوں 5 صفحے کی امیر کتاب بھائی. بھی اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ 5 صفحے کی کتاب پر ہی ڈٹ جاتے, ایک صفحے پہ آ گئے ہو. میں کہتا ہوں 1 صفحے کی لے آؤ, جاؤ چلو یہ بھی لے لو. میں امیر بھائی یہ کیوں کہہ رہا ہوں, آپ وہ تو سمجھیے نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو آرگیومنٹ ہے, آپ کا جو آرگیومنٹ ہے کوئی ایسی چیز ہوگی جس بڑے کے مزے اندر کی کوئی بات ہے نا, مکس ہو کانٹرڈکشن جائے نہیں گی. ہوگا. تھوڑا سا انٹرٹین تو کرنے سے تھک گئے ہیں سارے, تھک گئے ایک ہیں. منٹ امیر بھائی, ایک اور آرگیومنٹ سن لیجیے. میں 2 اسٹیٹمنٹ کہتا نہیں ہوں, آرگومنٹ وہ آگے دونوں اس کے سے اندر اس کو کانٹرڈکشن نہیں. کنکلوڈ کر کے آگے چلتے ہیں نا, اس کو کنکلوڈ کر کے آگے چلتے ہیں. اچھا دوستو, عالم بھائی نے کہا میں 1 صفحے کی کتاب لکھوں گا. میں نے کہا 1 صفحے کی کتاب تو خود کانٹرڈکشن. کہتا ہے میں اس کو کتاب کیا لوں گا. میں نے کہا وہ کون سی جگہ پہ, لٹریچر کی کون سی زبان کے اندر 1 صفحے کی چیز کو کتاب کیا ہے. میں تختیاں, موسیٰ علیہ السلام کی بھی تختیاں جو ہیں وہ جمع کے سیکھے کے ساتھ آئے, ایک تختی نہیں تھی. الواح منہ کے الفاظ ہیں, جمع کے سیکھے کے ساتھ. آپ کو پتا ہے یہ چیز قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کو میں ایک بات تختی وہ نہیں دی گئی تھی, تختیاں دی گئی تھی. تو تختیاں میں لے بات آئیں. وہ نہیں کر رہا ہوں امیر بھائی, میں بات کیا کر رہا ہوں آپ سمجھیے, وہ کانٹرڈکٹری کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھو کہتا ہوں 2 اسٹیٹمنٹ کہتا ہوں, میں آپ کو 2 اسٹیٹمنٹ کہتا ہوں, وہ دونوں کانٹرڈکٹری نہیں ہیں. تو کیا یہ خدا کی طرف سے ہو گئے 2 اسٹیٹمنٹ؟ نہیں, فرق ہے اس میں. میرا یہ بولنا ہے, میرا یہ آرگیومنٹ ہے آپ سے. فرق ہے. آپ ایسے کریں, ہم نا بحث برائے بحث میں الجھ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے جو بات رکھنی تھی آپ نے رکھ لی. آپ مزید کو بات رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے, سماوات کے اوپر آپ مقدمہ بڑا کمزور لے کے آئے. میں معذرت اس لیے چاہتا ہوں کہ جب آپ نے کسی چیز کی سملیرٹی بیان کرنی ہوتی ہے تو آپ ایک کانسیپٹ کے اوپر, مثال کے طور پر قرآن کے اندر ہے اللہ ایک ہے, بائبل میں بھی ہے, جی ٹھیک ہے, ہندو مت کے اندر بھی لکھا ہے, اور بھی بڑے جو خداؤں کے جہاں تصور تھے وہاں کیپٹل جی کے ساتھ جو گاڈ لکھا جاتا تھا وہ ایک مانا جاتا تھا, چھوٹے چھوٹے من. یعنی توحید کا تصور, جو مونوتھزم کا تصور ہر جگہ پر ملتا ہے. آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ تصور وہاں سے لیا ہے یا یہاں سے لیا ہے, ٹھیک ہے. کسی چیز کا یونانیمس ہونا, کسی چیز کا متفق ہونا, اس کے سچ ہونے کی دلیل بھی تو ہو سکتی ہے, یہ بھی تو ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو یہ یعنی اس کو اس طرح سمجھے کہ یہ کوئی ایبسولوٹ کیٹاگوریکل کرسٹل کلیئر دلیل نہیں تھی. اس اعتبار سے صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں. مزید آپ دیکھیے گا, میں چاہوں گا کہ آپ نے جو میسوپوٹیمیا کے جو 7 آسمان دکھائے ہیں میں بھی ان کو دیکھوں گا, آپ بھی دیکھیے گا کہ اس میں کس کس آسمان پہ کون کون بیٹھا ہوا ہے یا کیا کیا ہے. ابھی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی ایج ہے قرآن کے اندر 950 سال, جی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کس جگہ پہ آئیے آیت میں؟ 29:14 میں. ٹھہریں ذرا مجھے اوپن کرنے دیں. (29:14) جی ہاں, کیا ہوا اس میں اب بتائیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. جی کیا ہوا اس میں؟ تو اس میں یہ جو 950 سال نوح علیہ السلام کی ایج ہے, یہ سائنس کے حساب مطابق رکھتی ہے. سائنس اگر آپ یوول نوآ ہراری پڑھیں تو ہومو ڈیوس اس نے لکھی ہے کہ اس طریقے سے سائنس جو ہے وہ آپ کی ایجنگ کو روکے گی اور ہائبرنیشن سلیپ میں ڈالے گی کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 300 400 سال 500 سال بڑھ جائے گی آنے والے دنوں کے اندر. تو ممکن ہے عمر کا بڑا ہونا تو کوئی اینڈ سائنٹیفک تو نہیں ہے. اس کے اوپر تحقیق چل رہی ہے. آپ کو پتا ہے ہائبرنیشن سلیپ کے اندر ڈالا جا رہا ہے, لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ نے جو بڑے بڑے سیاروں پر, مارس پر سفر کرنا ہے یا دور دراز سیاروں پر اگر ہیومن ٹریفک کرنی ہے, آپ نے لے کے جانی ہے, پیسنجرز کو لے کے جانا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمریں لمبی ہوں. عمریں لمبی اگر آپ کسی 12-13 سال کی 10 سال کی لڑکی کو بھی پریگننٹ کریں گے, وہ بوڑھی ہو جائے گی, وہ بھی مر جائے گی, اس کا بچہ پیدا ہو کے وہ بھی مر جائے گا, آگے نسل بھی ان کی مر جائے گی, مگر وہ پہنچ نہیں پائیں گے, اتنا لمبا سفر ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہائبرنیشن سلیپ میں ڈالا جائے. یہ سائنس تھیوری پیش کر رہی ہے باقاعدہ ڈی ایجنگ کے اوپر. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو پہلے کی قوم ہے نوح علیہ السلام کی قوم تھی, وہ 1000 سال ان کی عمریں رہتی تھی؟ نوح علیہ السلام کا تو مجھے قرآن کے اندر سے ملتا تو میرا ایمان ہے کہ ایسا ہوگا اور ہو سکتا ہے, امکان بھی موجود ہے نا.
امکان کے اوپر ساری چیز ہے نا. نہیں آپ صرف نوح علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا ان کی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ مجھے دوسرے لوگوں کا مجھے نہیں پتا. نوح علیہ السلام کا تو لکھا ہوا ہے نا, تو وہ تو میں مانتا ہوں. جیسے تو وہ مثال تو کے طور پر بائبل میں سے اصحاب کہف کا لکھا ہوا ہے 309 سال لکھا ہوا ہے, 309 سال. ابھی آپ کہیں گے یہاں پہ بھی کاپی ہو گیا, بائبل میں بھی نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہے, تو تو ٹھیک قرآن ہے, نے بھی کوئی اس کو مسئلہ کاپی نہیں کر ہے, لیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر لکھا ہوا ہے وہاں پہ 950 سال, کوئی مسئلہ نہیں. تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہے, قوم میں اس نے اپنے قوم میں 950 سال رہا, مطلب اس کی قوم بھی 950 سال رہی. اپنی نہیں قوم, مثال کے طور پہ پاکستان ہے, ایک قوم ہے, یہاں پر کتنے پریزیڈنٹ آئے ہیں, پرائم منسٹر آئے ہیں, چلے گئے ہیں, تو یہ کیا کہیں گے کہ سارے زندہ ہیں؟ قائد اعظم کے زمانے کے سارے زندہ ہیں. تو مطلب صرف قومیں نوح علیہ گزرتی السلام رہتی ہیں, آگے نسلیں 950 آتی سال. رہتی ہیں. ایک مثال کے طور پر ایک باپ ہے, ایک بندہ زندہ ہوتا ہے, وہ 4 نسلیں دیکھتا ہے, 80-90 سال کی عمر پاتا ہے, تو وہ کہے گا بھائی میں نے اپنی نسل دیکھی, اپنے قوم کے, اپنے قبیلے کے لوگ دیکھے. اس سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پوائنٹ کیا ہے. امیر بھائی ایسی اگر ہم ریشنل آرگیومنٹ سے ایسے آرگیومنٹ سے مطمئن کر پائیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ مطلب مطمئن؟ دیکھیں میں مطمئن تو تب کر پاؤں کہ جب یہ قرآن کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کرتے ہوں. یہ چیلنج نہیں کر رہے, امکانات کے اوپر بات ہے. دیکھیے اگر امکانات کے 950 اوپر جب سال بات ہے تو یہ اسلام قرآن کی کی عمر اتھینٹسٹی کو ہے چیلنج تو تب کرتے ہو نا جب ایسا کوئی امکان موجود نہ ہو. آپ مجھے دکھا دیں کہ سائنس اسٹیبلش کر لے کہ اتنی عمر کبھی رہی نہیں ہے زندگی کو, اسٹیبلش کر لے, تو مجھے اسٹیبلش سائنس کا بتا دیں کہ کبھی اتنی عمر نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے, تو میں بالکل کہوں کہ قرآن. آپ سمجھے نا بات کو, آپ اصل میں پتہ کیا کر رہے ہیں, آپ جذباتی ہو رہے ہیں بہت سی چیزوں میں. دیکھیے ابھی جو پہلے کے ہیومن بینگز کے جو ارلی فاسلز ملے ہیں, ان کے حساب سے تو ان کی عمر 80-90 سال کم ہی رہتی تھی, ہمارے سے کم ہی رہتی تھی. ہو سکتی ہے ان کی کم ہو. اب مثال کے طور پہ ہمارے زمانے کے اندر کچھ لوگ 20 سال کی عمر میں فوت ہوتے ہیں, کچھ لوگ 100 سال 110 سال کی عمر میں. اب کوئی 20 سال کے فاصل کو دیکھ کر کہنا شروع کرے کہ 2022 کے اندر جتنے لوگ تھے سارے 20-22 سال کے تھے, ضروری تو نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا اتنے فاسلز ملے, لیکن کوئی ایسا فاسل نہیں ملا جس کی عمر کم سے کم 500 ہو, 600, 1000 تک جاتی ہے. سائنس یہ صرف کہہ دے, میں یہ کہہ رہا ہوں, سائنس یہ کھل کر کہہ دے کہ ہم نے فاسل ساری دنیا کے اندر کھنگال مارے ہیں, اب کوئی ایسا فاسل نہیں جس کو ہم نے چھانا نہ ہو, اسٹیبلش کر دے تو ٹھیک ہے, میں مان لوں گا. سمجھے نا بات تو کو, آپ یہ وہی چیزیں بات ایسی رکھ رہے ہیں جو جذباتی ہیں. امیر بھائی وہیں پہ آ کرتی ہے نا بات کہ سب کاپی ہے. کاپی تو میں کاپی وہی غلط ہوگی, یہ کہاں سے نکلا قاعدہ؟ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پہلے کے لوگوں کی عمریں 1000 سال ہوا کرتی تھی, تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. مسئلہ بس کیا ہے اسی اس کو میں؟ کاپی کر لیا ہم نے. تو نہیں کاپی کرنے, آپ کو کاپی سے چڑ کیوں چل رہی ہے؟ اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے جی پچھلے لوگوں کی 1000 سال تھی, تو مسئلہ کیا ہے؟ آنے والے لوگوں کی 1000 سال ہو سکتی ہے. تو قرآن ایکسیپشنل کہاں ہوا؟ قرآن خدا کی کتاب ہے کہ کیسے ہم قرآن نے ثابت کریں؟ قرآن کی کوئی ایک آیت دکھا دیں قرآن کے کہ میں ہر معاملے کے اندر ایکسیپشنل ہوں, بتائیں کدھر ہے؟ ایکسیپشنل کی بات نہیں, ایسی کوئی بات ہونی اچھا پھر چاہیے کیا تو جس سے بات ہمیں نہیں اس لگے. کی. یار آپ چاہتے کیا ہو؟ ایکسیپشنل چاہتے ہو, آرڈنری چاہتے ہو؟ مجھے پہلے یہ بتا دو تاکہ میں قرآن آپ کی مرضی کا بنا لوں. مجھے یہ بتائیں آپ, خدا کی کتاب ہے یہ کیسے ثابت کریں؟ اچھا پھر آپ یعنی جب وہ یہ عمروں والا جب ہر چیز یہ کاپی کرتا ہے. عمروں والا دیکھیے مسئلہ حل کر دیں, عمروں والا مسئلہ ختم ہو گیا. دیکھیے امیر بھائی, جب یہ ہر چیز کاپی کرتا ہے, قرآن سٹوریز کاپی کرتا ہے بائبل کی, ہر چیز کاپی, بائبل ایک کی منٹ, ہر چیز کاپی کی ہے. ہاں اچھا جو اچھا مجھے یہ مطلب ہر چیز مطلب ایک منٹ اپنے مجھے یہ بتائیں, ایک منٹ ہر ہر چیز چیز کاپی مطلب کی ہے. سنیں نا ذرا, ہر چیز کاپی. میری بات پوری ہونے دیجیے. ہر چیز کا نہیں میری مطلب ہر بات چیز نہیں, آپ نہیں, نے کہا ہر چیز کاپی کرتا ہے, آپ نے کہا ابھی ہر چیز کاپی کرتا ہے, تو اس کو مجھے یہ ریشنلائز بتائیں. کر کے اس میں سے جو تھوڑا بہت غلط ان کو صحیح لگے گا اس سے چینج کر دے گا, نہیں چینج, تھوڑا اس کے نہیں اندر ماڈیفکیشن کر دے گا. اپنی مرضی کی ڈائیاں نہ بنائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں قرآن ہر چیز کاپی کرتا ہے ٹان پٹک کر کے. یہ 4 شادیوں والا مجھے بتائیں کس جگہ پر ہے؟ کسی پہلے ہے کہ 4 شادیوں کو تعداد کم کی ہو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن نے کمی نہیں کی ہے تعداد شادیوں کی. نہیں 4 شادیوں کی پابندی ہے نا قرآن کے اندر, مثنا وثلاثہ ورباع, سورہ کہاں نساء پہ کے اندر, کہاں پہ سورہ نساء میں. تو اس کا معنی 4 شادیوں تک کی روک ہے. روک ہے, ہاں روک ہے, باقاعدہ حدیث میں تو بھی ہے, اس کا قرآن میں مطلب بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے تو فرشتوں کے بھی 4 ہی پر ہیں صرف. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا چھلانگ ہوئی؟ میں قرآن آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ایک آپ جو چیز ورڈز رکھی ہے, میں نے آپ کے امیر سنیں, میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کاپی ہے. میں نے کہا اس کی کاپی مجھے بتائیں کہ یہ جو 4 بیویوں کی پابندی لگائی ہے قرآن نے کہ 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی, یہ کون سی جگہ سے کاپی لی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں 4 کی پابندی لگائی نہیں قرآن نے. 4 کی میں کہہ رہا ہوں لگائی ہے, مثنا و ثلاثہ و رباع کی پابندی لگائی. آپ کہہ رہے ہیں لگائی نہیں. آپ کو عربی آتی ہے؟
یہ ایگزیکٹ ورڈ مسنا ثلاثہ ورباع فرشتوں کے نہیں اب میرا ٹائم ویسٹ ہونے لگا, اب مجھے لگ رہا ہے میرا ٹائم ویسٹ ہونے لگا, میں آپ کو کافی ٹائم دے دیا آپ کو. آپ مجھے بتائیں مسنا و ثلاثہ و رباع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو دو تین تین چار چار. آپ کے پاس ہاں, تو اس سے کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ فرشتوں کے لیے ایگزیکٹ سیم ورڈز نہیں یوز ہوئے فرشتوں کے پروں کے لیے؟ فرشتوں کے لیے میں بھی بیویوں کی بات کر رہا ہوں یار, میرا ٹائم نہ ویسٹ کریں, یہاں سے ٹائم ویسٹ ہونا شروع ہو گیا. بھائی میری بات آپ سمجھ رہے ہی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس کی کاپی بتانی ہے. آئے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہاں پہ روک ہے 4 شادیوں کی؟ چلو ٹھیک ہے, کہاں پہ روک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مسنا و ثلاثہ و رباع. ہاں آپ 2 بھی کر سکتے ہو, 3 بھی کر سکتے ہو, 4 جو آپ جس طریقے سے آپ ملٹیپل شادیاں کرتے ہو کرو, مگر ایک ہی پہ بس کرو. وہاں پہ تو ایک ہی روک آئی ہے. نہیں, کیا روک آئی ہے وہاں پہ تو ریکمینڈیشن آئی ہے وہ ایک ہی کرو, بلکہ قرآن بتا رہا ہے. یار فن کے ہوں کا کیا مطلب یار, تیری مہربانی, بہت شکریہ, بس بہت دماغ میں نے اپنا کھپا دیا. بندے کو پتہ ہی نہیں ہے فن کے ہوں ما طاب لکم من النساء مسنا و ثلاثہ و رباع کا مطلب کیا ہے. پھر حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی پابندی کیوں لگوائی, اس کی مثال. پہلے تو اپنا اصول ٹھیک کریں. ادھر سے اچھا او سوری میں نے نیچے دیکھا ہی نہیں ہے. اوہو مفتی یاسر واجدی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری, میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. میں چونکہ وعلیکم السلام, اہلا وسہلا مفتی صاحب. مفتی صاحب کب سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں بڑا معذرت خواہ ہوں. کوئی بات نہیں, 5-10 منٹ ہوئے ہیں. میں تو ہمارے شکی بھائی جو تھے تو ان سے بات کرنا چاہ رہا, تو وہ چلے گئے. اچھا نہیں میں لے لیتا ہوں, اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں لے لیتا ہوں. جی عالم صاحب کیا حال چال ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم, کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم. جی مفتی صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کا آئے. ہاں, آپ نے اپنے نام کے آگے لگا رکھا ہے. اسکیپٹسزم کیا چیز ہے؟ نہیں اسکیپٹک مطلب اب ڈاؤٹس تو ہے نا ہمارے اندر. نہیں مطلب وہ اسکیپٹسزم کیا چیز ہے, میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ڈاؤٹ تو مجھے بھی بہت ساری چیزوں میں ہے, میں تو نہیں لگاتا اپنے نام کے آگے. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا, آپ نے لگایا ہوگا. بس کول ڈوڈ. جی عالم بھائی سن رہے ہیں؟ پتہ نہیں وہ سرچ کرنے چلے گئے شاید اسکیپٹک کو. عالم بھائی ابھی ہے یا صاحب آپ اتنی دیر سے کہاں تھے؟ میں یہ اسکیپٹک ہی پوچھ لیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. میں اتنا گھمایا ان کو. 100 سنار کی 1 لوہار کی. جی عالم بھائی, تو یہ اسکیپٹسزم کیا چیز ہے بھائی؟ اسکیپٹک یعنی مجھے ڈاؤٹس ہیں. نہیں ڈاؤٹ تو مجھے بھی بہت ساری چیزوں میں نا, تو میں تو نہیں لگاتا, عامر بھائی نے لگاتے اور بہت سارے لوگ نہیں لگاتے. آپ نے لگایا تو کوئی نہ کوئی چیز ہے. یہ تھوڑا ہمیں سمجھائیے کیا آپ کو بتانے کے لیے کہ مجھے ڈاؤٹس ہیں. نہیں مجھے اگر ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں ٹرین جو اپنے وقت پہ آئے گی نہیں آئے گی, تو میں لگا لوں گا یا صرف اسکیپٹک, کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو میرا نام تو صرف عالم ہی ہے, مطلب میں اسکیپٹک یہ آپ کے چینل میں انٹر ہونے کے لیے لگایا ہوں. چینل میں انٹر ہونے کے لیے تو اسکیپٹسزم ورنہ کوئی چیز نہیں ہے آپ کے نزدیک, صرف چینل میں انٹر ہونے کا ایک بہانہ تھا. اسکیپٹسزم مطلب ڈاؤٹس اگر کسی کے اندر ہے تو وہی تو اسکیپٹسزم ہوا نا. نہیں وہ ڈاؤٹ کس طرح کے, یعنی اسکیپٹسزم کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈاؤٹ ہیں. جی اچھا, کس چیز کے تعلق سے ڈاؤٹس ہیں؟ کہ قرآن خدا کی کتاب ہے کہ نہیں. اگر مجھے سائنس کے تعلق سے ڈاؤٹس ہوں تو کیا میں اسکیپٹک لگا سکتا ہوں؟ جی لگا سکتے ہیں. تو آپ کو سائنس کے اعتبار سے ڈاؤٹس کیوں نہیں ہے ابھی تک, جبکہ سائنس مستقل چینج ہو رہی ہے, قرآن جو کا تو ہے. میں نے کب کہا کہ سائنس کے حساب سے مجھے قرآن سے زیادہ سائنس پہ ڈاؤٹ ہے؟ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر آپ قرآن کو سائنس سے کیوں جج کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے پوچھا حضرت نوح کی عمر جو ہے سائنس کے اعتبار سے ثابت کریں, اس کا مطلب آپ نے سائنس کو حاکم بنایا ہوا ہے قرآن کے اوپر, جبکہ ڈاؤٹ آپ کو سائنس میں زیادہ ہے. تو مطلب ہم تو ایسا بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھ سکتے نا چیزوں کو. نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھیں, آپ کم سے کم اپنے معیار تو سیٹ کریں نا بھائی. آپ نے جو ہے یہ کہا کہ مجھے, ایک منٹ, آپ نے یہ کہا کہ مجھے سائنس میں زیادہ ڈاؤٹس ہیں, اس کا مطلب قرآن میں کم ہے, اور آپ قرآن کو سائنس کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں, تو آپ کا تو اسکیپٹسزم بڑھے گا, سالو تو ہوگا نہیں کبھی بھی. غلط چیز کے ساتھ پمائش کرنا چاہ رہے ہیں. سائنس کے اندر اگر ڈاؤٹس ہیں تو پورے سائنس کو ڈسکارڈ نہیں کیا جا سکتا نا. میں کب کہہ رہا ہوں, میں نے تو نہیں کہا کہ میں سائنس, مجھے تو ڈاؤٹ نہیں ہے, آپ کو ڈاؤٹ ہے زیادہ. میں تو سائنس کو وہ اہمیت دیتا ہوں, وہ حیثیت دیتا ہوں جو اس کی حیثیت ہے. آپ کو سائنس میں زیادہ, ابھی آپ نے بولا سائنس میں آپ کو زیادہ ڈاؤٹس ہیں, قرآن میں کم ہے, اس سے بخود یہ سمجھ میں آ گیا. تو آپ سائنس کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر ہی کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ کریں گے تو آپ کا اسکیپٹسزم بڑھے گا یا گھٹے گا؟ مجھے اس کا جواب دے دیجیے. مفتی صاحب میں سائنس کی
روشنی میں نہیں جج کر رہا ہوں, میں ریشنلٹی اور ریزن کی بیسس پہ جج کر رہا ہوں. نہیں, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا حضرت نوح کی عمر سائنس کی روشنی میں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سائنس کی بات کی, ریشنلٹی کی بات آئی. جی, تو میں وہ تو سوال پوچھوں گا نا, مطلب کیا سائنس کے, ابھی تو سائنس اس بات پہ نہیں پہنچی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سائنس کی روشنی میں حضرت نوح کی عمر سمجھنا چاہ رہے ہیں, رائٹ؟ جی. تو پھر آپ نے سائنس کو حاکم بنایا نا قرآن کے اوپر, سائنس کو جج بنایا, سائنس کو اسٹینڈرڈ بنایا, جس میں آپ کو سب سے زیادہ ڈاؤٹس ہیں. سائنس کو حاکم بنانے کی بات, مطلب سائنس کی روشنی میں کچھ دیکھیں ہی نا پھر ہم. بھائی میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں نا, مجھے آپ کے اسکیپٹک ہونے پہ اسکیپٹسزم ہے, تو آپ اپنی اس پوزیشن کو ڈیفینڈ کیجئے, یا آپ یہ کہیے کہ میں نے جھوٹ لکھا, میں اسکیپٹک نہیں ہوں, میری ایک پوزیشن ہے. نہیں, آپ کو جانتے ہیں کہ میں اسکیپٹک ہوں, آپ کو مطلب یہ لاجیکل, آپ پھنسا مت دیجیے مفتی صاحب. نہیں, آپ کو پھنسایا نہیں جا رہا ہے. آپ کو دیکھیے, مجھے بہت زیادہ اسکیپٹسزم ہے کہ آپ اسکیپٹک ہیں, مجھے ڈاؤٹ ہے کہ آپ کو ڈاؤٹس ہیں. اب مجھے بتائیے, مطلب مجھے میرے ڈاؤٹ کیسے کلیئر ہوں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ مجھے کچھ ڈاؤٹس نہیں ہیں؟ نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جو ڈاؤٹس ہیں وہ آپ کو ہونے نہیں چاہیے. تو ابھی میں سات آسمان کی بات کر رہا تھا امیر صاحب سے, آپ وہ بتائیے کہ وہ میں آپ کو بات کا جواب اس وقت دوں گا جب آپ مجھے یہ کہیں گے, یہ وعدہ کر لیں گے کہ آئندہ میں سائنس کی روشنی میں قرآن کو نہیں سمجھوں گا, چونکہ مجھے سائنس پر زیادہ ڈاؤٹس ہیں. آپ یہ وعدہ کر لیجئے. مفتی صاحب ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ تو پھر آپ یہ مت کہیے کہ مجھے سائنس پر شک نہیں ہے, میں سائنس کو یقینی مانتا ہوں. بھائی کچھ ایک طرف تو لینا اپنا, یعنی ہر طرف تو نہیں چل سکتے آپ. چلو میں ایسے کہہ سکتا ہوں, میں ریزن اور لاجک کو شک نہیں کرتا. اب بات سائنس کی ہو رہی ہے, میں ریزن لاجک کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں سائنس کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ کہیے کہ میں آئندہ یا تو دو باتیں کر لیں, دو آپشن ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1, میں آئندہ سنیے, آپ کے پاس دو آپشن دیتا ہوں. آپشن نمبر 1, آپ یہ کہیے کہ مجھے سائنس پر کوئی شک نہیں ہے, سائنس سرٹن ہے. یا آپ یہ کہیے کہ میں آئندہ, چونکہ سائنس میں مجھے بہت سارے شکوک ہیں, لہٰذا میں قرآن کو سائنس کی روشنی میں نہیں سمجھنے کی کوشش کروں گا, کبھی نہیں کروں گا. دو میں سے ایک کام کیجیے. آپ کو کس نے کہا کہ میں سائنس کی روشنی میں ہی جج کر رہا ہوں سب کچھ؟ ابھی تک آپ کے سارے سوال ویسے ہی ہیں, اور خصوصاً حضرت نوح کی عمر کے تعلق سے وہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ابھی تک نہیں کر رہے تھے, آئندہ کریں گے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں مجھے ریزن کی بیسس پہ جج کر رہا ہوں, ریزن اور لاجک. ریزن پہ بھی آؤں گا میں, پہلے آپ سائنس کا مسئلہ تو حل کریں نا. آخر میں کہتا ہوں کہ آپ کو سائنس کے تعلق سے اس اعتراف کرنے میں جھجک محسوس کیوں ہے, جبکہ آپ کو سائنس کے اوپر شک ہے. میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں تو کہتا کہ آف کورس میں سائنس کی روشنی میں کبھی بھی قرآن کو نہیں سمجھوں گا, کیونکہ مجھے سائنس میں 10 اعتراضات ہیں. اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ فوراً بولیں, یا تو آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ ایمانداری سے نہیں بولا. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی بھی چیز قرآن میں ہوگی تو ہم اس کو کانٹراڈکٹری مطلب کنسیڈر ہی نہیں کریں گے. میں نے کب بولا کہ نہیں کریں گے؟ آپ کا کوئی نہ کوئی معیار ہوگا نا, تو آپ یہ کہیے چونکہ مجھے سائنس کے اوپر بہت سارے شکوک ہیں, لہٰذا میں سائنس کی روشنی میں قرآن کو آئندہ کبھی نہیں سمجھوں گا. یہ وعدہ کر لیجیے, ابھی بات آگے بڑھے گی. میں ریزن کے بیسس پہ جج کروں گا سب کچھ. نہیں, وہ تو مجھے معلوم ہے کریں گے, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں, نو پرابلم. ابھی بات سائنس کی ہو رہی ہے, سائنس کی روشنی میں کریں گے, ہاں یا نہ؟ اگر سائنس اسٹیبلش فیکٹ ہے تو کریں گے. سائنس میں تو اسٹیبلش فیکٹ ہوتا ہی نہیں نا. کیوں؟ زمین سارے جو سیارے اپنے دائرے میں تیر نہیں رہے. یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے, یہ سائنس نے کوئی بتایا, سائنس ماڈرن سائنس کے آنے سے پہلے سب کو پتا تھا. تو اسٹیبلش فیکٹ نہیں ہے یہ ماڈرن سائنس نے آپ کو بتایا کہ سیارے تیر رہے ہیں؟ نہیں, سائنس کی تو بات ہے نا یہ. اوہو, سائنس تو, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز ماڈرن سائنس آپ کو بتا رہی ہے, وہ سائنس جو آخری حد تک جاتی ہے اس کو تھیوری بولتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے, کیا تھیوری ہمیشہ رہے گی یا اس میں چینج ہو سکتے ہیں؟ چینج ہو سکتا ہے. اوکے, بات ختم. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ, اور آپ یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ کو سائنس کی بہت ساری باتوں کے بارے میں شک ہے, اور سائنس تبدیل بھی ہو رہی ہے اور تبدیل ہو بھی سکتی ہے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں, بس مجھے یہ وعدہ کر لیں کہ آپ قرآن کو سائنس کی روشنی میں جو مستقل چینج ہو رہی ہے, اور جو ابھی چند سو سال پہلے آئی ہے اور مستقل چینج ہو رہی ہے, اور ہائیسٹ وہ تھیوری جا سکتی ہے, اس کی روشنی میں آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے. یہ وعدہ کر لیجیے, بات آگے بڑھے گی, پھر ریزن پہ بات کریں گے. دیکھتے ہیں نا ہم آپ کا اسٹیپ.
مجھے آپ پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں مفتی صاحب. نہیں اس میں کوئی پھنسانے کی بات نہیں ہے, میں آپ کو آپ کی ایمانداری کو پرووک کر رہا ہوں. وہ ایمانداری باہر کیوں نہیں نکل کر آ رہی ہے؟ کون سی ایمانداری؟ یہ ایمانداری کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے زیادہ شک سائنس کے اوپر ہے, اور جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز پر آپ کو زیادہ شک ہے آپ اس کو سائڈ میں رکھ دیں, آپ اس کو سائڈ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے وہ یہ ایمانداری کی بات کہ آپ اس ایمانداری کا میں اس کو پرووک کر رہا ہوں, آپ اس کو سامنے لے کر آئیے, یا آپ اس کو لا نہیں رہے. آپ سائنس کے اندر شک ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ساری فلسفی پہ شک ہے سائنس کی. بھائی میں نے ساری اور پوری آدھی اور پونی کی بات ہی نہیں کی. آپ نے بولا کہ مجھے سائنس پر زیادہ شک ہے, تو جس چیز پر زیادہ شک ہے کیا وہ آپ کا اسٹینڈرڈ آف ٹروتھ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ میں سمپل یہ سوال پوچھ رہا ہوں. مفتی صاحب میرے بولنے میں کچھ آپ سمجھنے میں یا بولنے میں میرے غلطی ہو گئی ہوگی, میں یہ کہہ رہا ہوں. چلیے ٹھیک ہے, آپ سے غلطی ہو گئی, مجھے چلیے غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں, سائنس اسٹینڈرڈ آف ٹروتھ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ سائنس اسٹینڈرڈ آف ٹروتھ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتا اور آپ ہیں اسکیپٹک. سائنس کے ذریعے آپ ٹروتھ کو جان سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے؟ کیا وہ اسٹینڈرڈ بن سکتا ہے ٹروتھ جاننے کا, سچ جاننے کا؟ مفتی صاحب اگر آپ کو اسکیپٹک ورڈ سے چڑ ہے تو میں چینج کر کے ڈاؤٹ فل کر لیتا ہوں اس کو. نہیں وہ تو آپ کریں گے ہی آئندہ, مجھے معلوم ہے کہ آپ اسکیپٹک کے ساتھ نہیں جانے والے, جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ کی دھلائی ہونی ہے. میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سائنس اسٹینڈرڈ آف ٹروتھ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی, مجھے یہ بتا دیجیے بس آپ, تو بات آگے کریں گے نا. سائنس اسٹیبلشڈ فیکٹ بن سکتی ہے نہیں؟ اسٹیبلش فیکٹ نہیں, اسٹینڈرڈ فار ٹروتھ. کسی سچ کو جاننے کے لیے ماڈرن سائنس اسٹینڈرڈ آف ٹروتھ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ کسی بھی سچ کو جاننے کے لیے معیار بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے. بن سکتی ہے. پہلے تو سائنس, ایک منٹ پہلے سائنس کو ڈیفائن کر لیں گے کیا ہے. چلیے کیجیے ڈیفائن. آپ جس سائنس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق کا معیار ہے, اس سائنس کو آپ ڈیفائن کیجیے. میں نہیں کروں گا چونکہ میں تو مانتا نہیں اس کو, آپ کیجیے, ڈیفائن کیجیے. آپ سائنس کو نہیں مانتے؟ میں سائنس کو معیار حق نہیں مانتا ہوں, اس لیے میں سائنس کو ڈیفائن نہیں کروں گا. آپ مانتے تو آپ ڈیفائن کرو. آپ کس کو معیار حق مانتے ہیں پھر؟ میں تو خدا کو مانتا ہوں, جو خدا کہے گا وہ حق ہے, جو نہیں کہے گا وہ نہیں ہے, جو جس کو باطل کہہ دیا وہ باطل ہے. بات میری تو بات ہو ہی نہیں رہی نا, بات تو آپ کی ہو رہی ہے. کس بیسس پر بھائی؟ وہ بیس ہم سائنس کے ذریعے معلوم کریں گے نا, چونکہ سائنس معیار حق ہے آپ کے نزدیک, تو ہم سائنس سے معلوم کریں گے. لہٰذا آپ مجھے یہ بتائیے, چونکہ آپ کے نزدیک سائنس معیار حق ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے سائنس کو ڈیفائن کرتے ہیں, تو لیٹس ڈیفائن سائنس. بتائیے کیا ہے. سائنس از ریزن اینڈ لاجک. سائنس ریزن اور لاجک ہے. ہاں میں ڈیفائن کر رہا ہوں ایسا. اچھا, تو یعنی امپیریسزم نہیں ہے سائنس میں, امپیریسزم کا کوئی کردار نہیں ہے, یہ آپ مان رہے ہیں؟ سائنس میں امپیریسزم کا کردار تو ہے. تو پھر ریزن اور لاجک کا کیا مطلب ہوا؟ I am including empiricism in reason and logic. آپ ماڈرن سائنس کو مانتے ہیں؟ جی مانتا ہوں. ماڈرن سائنس میں تو ریزن لاجک کا کوئی چکر ہی نہیں ہے, امپیریسزم کے اوپر ہے پوری ماڈرن سائنس. کیوں, اس میں ہم ریزن اور لاجک یوز نہیں کرتے سائنس میں؟ نہیں, آپ اینالائز کرتے ہیں لیکن امپیریسزم کی بنیاد پر. آپ سینسس کے ذریعے جو ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر آپ جو ہے ریفلیکٹ کرتے ہیں, اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, لیکن خالی ریزن اور لاجک کی بنیاد پر تو کچھ نہیں ہوتا سائنس میں, ماڈرن سائنس میں. آپ اس کو صرف امپیریسزم کہیے, پھر سائنس کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہی وہ تو میں نے تو آپ سے پوچھا نا کہ اس میں امپیریسزم کا کوئی کردار ہے, آپ نے کہا کہ ہے. تو اس کو امپیریسزم رکھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ماڈرن سائنس. آپ کو پتا ہے امپیریسزم کیا چیز ہے؟ امپیریسزم میں یعنی جو صرف آبزرویشن سے معلوم کیا جاتا ہے, جو صرف آبزرویشن سے بات معلوم کیا جا سکے. اچھا ٹھیک ہے, تو ماڈرن سائنس جو ہے وہ تو ریشنلزم کو ریجیکٹ کر چکی ہے جان لاک اور ڈیوڈ ہیوم کے بعد. آپ کو پتا بھی ہے کچھ؟ ریشنلٹی کو ریجیکٹ کر چکی ہے. بالکل, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ نالج کمز فرام امپیریکل ڈیٹا. تو امپیریکل ڈیٹا کہاں جائے گا؟ آل نالج کمز فرام امپیریکل ڈیٹا. یہ نہیں, آپ یہ غلط, یہ ہے ماڈرن سائنس آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں کا دعویٰ. آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں. مفتی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ ریشنلٹی کو ریجیکٹ کر چکی ہے. ماڈرن سائنس ورکس ود بوتھ امپیریسزم اینڈ ریشنلٹی, بوتھ آر دا ٹولس. دیکھیے, جب ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں سینسس کے ذریعے تو ظاہر ہے کہ ہمارا برین اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے. اگر آپ اس کو لاجک اور ریزننگ کہہ رہے ہیں تو گڈ لک, یہ ریزن اور لاجک نہیں ہے.
میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ماڈرن سائنس امپیریسزم کے اوپر کھڑی ہے اور آپ بات کر رہے ہیں لاجک اور ریزننگ کی، جس کو ہم ریزننگ بولتے ہیں، وہ امپیریسزم سے ہٹ کر ہے. Okay, let it be. I'm calling it science. I am calling science what is rationality plus empiricism. نہیں تو آپ کا پھر کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا کہ آئی ایم کالنگ اٹ سائنس. میں یہ نئی ڈیفینیشن لکھ لوں عالم بھائی، ذرا دوبارہ بتائیے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ انسائکلوپیڈیا میں ایڈ کروانی ہے نئی اس کو ایڈ کروائے بھائی. دیکھیے نالج سائنس مطلب نالج wherever from مطلب جہاں سے بھی وہ نالج آ رہا ہے، جیسے بھی آ رہا ہے، دیٹ از سائنس. اچھا اگر امپیریسزم اور ریشنلزم میں ٹکراؤ ہو جائے تو آپ کس کی مانیں گے؟ ٹکراؤ تو ہوگا ہی نہیں ہو سکتا ہے. ایکسپلینیشن میں ہمارے سمجھنے میں بات نہیں آ سکتی شاید. نہیں آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن جو دکھ رہی ہے آپ اپنی آنکھوں پر یقین بھی نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ کس کی مانیں گے؟ اپنی آنکھوں کی مانیں گے یا اپنی عقل کی مانیں گے؟ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو ابنڈن رکھیں گے. میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ ایک چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، جیسی وہ نظر آ رہی ہے ویسی وہ ہونی نہیں چاہیے. آپ کی عقل یہ کہتی ہے ویسی نہیں ہو سکتی، لیکن آنکھیں بتا رہی ہیں کہ وہ ویسی ہی ہے. تو آپ کس کی زیادہ مانیں گے؟ آپ اپنی عقل کی مانیں گے یا اپنی آنکھوں کی مانیں گے؟ I will see how it will work out. یعنی چوائس ہے میری، میں چاہے ادھر جو مجھے اچھا لگے، جو مجھے سوٹ کرے، رائٹ؟ نہیں، I will do experiment with it. میں ایکسپیریمنٹ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں نا. ایکسپیریمنٹ جب آپ کریں گے پھر آپ امپیریسسٹ ہیں. جیسے ہی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا فوراً آپ امپیریسسٹ بن گئے، پھر آپ ریشنلٹی کو رکھ دیجئے سائیڈ میں. مفتی صاحب میں سسپینڈ رکھوں گا، ججمنٹ کو سسپینڈ رکھوں گا. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کے اعتبار سے چلنا ہے، رائٹ؟ نہیں، مجھے مرضی کے اعتبار سے نہیں چلنا ہے مفتی صاحب، میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اوکے، مجھے اس لیے تو ڈاؤٹس ہے. مطلب کس طرح چلنا ہے میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا. تو تھوڑا سا آپ اپنا طریقہ کار بتا دیجیے، ضابطہ بتا دیجیے، کیسے چلنا چاہیں گے آپ؟ لاجک، ریزن، نالج، دونوں میں تضاد ہو جائے تو کس کو لیں گے آپ؟ مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے آپ نالج کیسے ڈرائیو کرتے ہیں؟ میں تو جاہل آدمی ہوں بھائی، مجھے چھوڑ دیجیے. آپ چونکہ بہت بڑے سائنٹسٹ آدمی ہیں اس لیے میں اسکیپٹک ہوں. ٹرولی میں آپ کے پاس سنیے، میں آپ کے اسکیپٹسزم پر اسکیپٹک ہوں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ مجھے میرے سوالوں کا آپ نہ جواب دے رہے ہیں اور نہ دے سکتے ہیں صبح قیامت تک. اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ٹرولی اسکیپٹک نہیں. یہ آپ لوگوں نے جیسے آپ وانبی اسکیپٹکس ہیں، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹس سو کول، لیٹس کال اور سیلف اسکیپٹکس. یہ جو چیزیں ہیں نا، ان چیزوں سے نکلیے. آپ سمپلی یہ کہیے کہ دیکھیں میں خدا کو نہیں مانتا، میں ایتھیسٹ ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ اس پوزیشن کو لے لیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہاں اب آپ کے اندر تھوڑی سی ایمانداری پیدا ہوئی ہے. چونکہ آپ کی ایمانداری کا وہیں ایک دم دھول نکل جاتی ہے جیسے ہی ہم آپ سے جو ہے آپ کے اسکیپٹسزم وغیرہ کے اوپر سوال کرتے ہیں. یہ آپ پوزیشن اس لیے لیتے ہیں تاکہ آپ سے سوال نہ کیا جا سکے، لیکن جیسے ہی ہم نے آپ کے اسکیپٹسزم کے تعلق سے سوال کیا آپ آئیں بائیں بغلے جھانکنے لگے. مطلب لاٹھی بھی آپ کی اور بھینس بھی آپ کی. ہاں، اگر میرے پاس بالکل لاٹھی بھی میری، بھینس میری ہوگی تو لاٹھی میری ہوگی تو میں تو مانوں گا نا، آپ کو ماننے کو ہی دوں گا. پھر آپ ون ڈائریکشن میں جائیے، پھر آپ میں کیا کر سکتا ہوں اس کا؟ اگر وہ ون ڈائریکشن سیدھا ڈائریکشن ہے تو مجھے ون ڈائریکشن میں ہی چلنا ہے، میں ہر طرف ہاتھ پیر نہیں ماروں گا. مفتی صاحب میرے جینیون سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے، مجھے لاجک میں آپ پھنسا دیے ہیں. میں نے آپ کو کسی چیز میں نہیں پھنسایا، میں نے صرف آپ کو آئینہ دکھایا ہے، صرف آئینہ دکھایا ہے کہ آپ جو آپ کی بنیادیں ہیں، آپ کے اعتراضات یا ڈاؤٹس کی، وہ بنیادیں اتنی کھوکھلی ہیں کہ آپ کو خود نہیں پتا، آپ ان بنیادوں کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. آپ کو خود پتا نہیں کہ وہ بنیاد ہے کیسی. میں نے صرف تھوڑی دیر میں آپ کو آئینہ دکھا دیا کہ مفتی صاحب آپ نے ابھی یہ غلطی کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر جو ہے ایتھیزم کا وہ ہے جو بھی ہے. میں تو قرآن پہ ابھی بھی بلیو کرتا ہوں، اللہ کی کتاب. اوکے، اگر یہ بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ اسکیپٹک نہیں ہیں. آپ یہ کہیے کہ میں اسکیپٹک نہیں ہوں، مجھے قرآن میں شک نہیں ہے چونکہ میں بلیو کرتا ہوں. پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ؟ مطلب آپ 100% کوئی 90% 80% نہیں ہوتا. نہیں، آدھا بلیو تو بلیو نہیں ہوتا نا، آدھا بلیو تو گمان ہوتا ہے.
تو ایبسلیوٹ بلیف بھی کوئی بلیف نہیں ہوتا, کسی کے پاس ایبسلیوٹ بلیف بھی نہیں ہوتا. آپ نے ابھی کہا کہ میں قرآن میں بلیو کرتا ہوں, تو کیا آپ فل بلیو کرتے ہیں کہ آدھا بلیو کرتے ہیں؟ 80-90%. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زن, اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں ظن غالب, آپ کو اسٹرانگر اسمپشن ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے, رائٹ؟ اسٹرانگر اسمپشن ہے. Every human being is like that. نہیں, ایوری Belief, ہیومن you are also میں believing. تو نہیں ہوں نا, میں نہیں ہوں, کیسر بھائی نہیں ہے, عامر حق بھائی نہیں ہے, اور ہمارے آڈینس میں بہت ایسی نہیں ہے. ہم لوگوں کو ایبسولوٹ بلیو ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. آپ کو 80-90% ہے, تو آپ کو اسٹرانگر اسمپشن ہے, آپ نے بلیف کا لفظ غلط بولا. کیا یہ مطلب مفتی صاحب, کیا یہ اروگنس نہیں ہے؟ سوری, یہ واہ 100% اگر کوئی یہ کہے, مجھے 100% یقین ہو کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں, تو یہ ایروگنس ہوگا. بہت اچھے. اچھا ایروگنس کہہ رہے تھے, واہ کیا کہتے ہیں. یہ کیسی مثال ہے, یہ کیسی مثال ہے امیر بھائی؟ یہ ہمبلنس کی انتہائی اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں خدا کا غلام ہوں. 100%. ایروگنس یہ ہے کہ آپ کو یہ شک ہے, ایروگنس یہ ہے کہ آپ کو یہ شک ہے کہ آپ خدا کے بندے ہیں بھی یا نہیں. 80% مجھے لگ رہا ہے کہ بندہ ہوں, لیکن 10% ہے کہ میں خدا کا بندہ نہیں ہوں. تو ایروگنس یہ ہے, یا ایروگنس یہ ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں. مفتی صاحب آپ دوسری طرف چلے گئے, میں خدا کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا نا میں قرآن پر یقین کرتا ہوں, جو قرآن پر 100% یقین کرے گا وہ خدا کا بندہ ہے. میں خدا پہ یقین کرتا ہوں, اور قرآن کو خدا کی کتاب ہونے پہ 80-90% میرا مطلب یہی رجحان ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے. لیکن میرے اندر کچھ ڈاؤٹس آ رہے ہیں نالج کی وجہ سے, کچھ جو بھی اس کے اندر. تو دیکھیے بھائی عالم بھائی, میں ایک چیز آپ کو سنسیئر مشورہ دے دوں گا, سنسیئر مشورہ, چونکہ اب آپ کھلے ہیں. ایک تو یہ کہ اسکیپٹکزم کا جو آپ یہ جو چولا پہنا ہوا ہے, اس سے آپ نکلیے. دوسری بات, آپ یہ کہیں کہ میں خدا کے اوپر یقین رکھتا ہوں, یہ کلام خدا کا کلام ہے. ہاں, مجھے اس کلام کی کچھ باتوں میں تھوڑے سے سوالات ہیں, یہ سوالات میں اپنے رکھنا چاہتا ہوں, میں یہ سوالات حل کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ صحیح ایٹیٹیوڈ ہے. اب آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے, صحیح راستے پر, آپ نے صحیح راستے کا انتخاب کیا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں جی ویسے ہی مفتی صاحب ویسے ہی ہے کہ مجھے جو ہے اس کے اندر سوالات ایسے مطلب میجر سوالات ہیں, جس سے یہ کوشچن اس پہ ہی آ جاتا ہے کہ یہ خدا کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے جب اس کے اندر مطلب اتنا بڑا بلنڈر ہے. پھر وہی بات, سوالات مجھے بھی بہت سارے ہوتے ہیں قرآن کے تعلق سے. میں اپنے ٹیچرز کی طرف رجوع کرتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آلریڈی میں کنکلوڈ کر لوں چونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی لہٰذا یہ قرآن کیسے خدا کا کلام ہو سکتا ہے. یہ میرے اور آپ کے درمیان فرق ہے. آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے چونکہ آپ نے ماڈرن سائنس کو حاکم مانا ہوا ہے اور جج مانا ہوا ہے, اور آپ آٹومیٹیکلی یہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں لہٰذا یہ کتاب قرآن کا یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. اور آپ کے جو پریمیسز ہیں وہ دیکھیں کتنے شیلو ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا چونکہ یہ اسٹوری بائبل میں ہے لہٰذا یہ بائبل سے کاپی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ انجیل اور تورات کس نے نازل کی ہے. آپ پھر اس کو ثابت کیجئے وہ خدا کی کتاب ہے. آپ کو پتا ہے کہ تورات اور انجیل کس نے نازل کی ہے؟ کس کا دعویٰ ہے کہ تورات اور انجیل میں نے نازل کی ہے؟ کس کا دعویٰ؟ میرا, آپ کا, یا عامر حق صاحب کا, قیصر صاحب کا, کس کا دعویٰ ہے؟ قرآن کا ہے. قرآن کا. قرآن میں کس نے, کون بول رہا ہے؟ وہی تو سوال ہے نا, پھر سرکولر آرگومنٹ ہو جائے گا. سرکولر آرگومنٹ نہیں, میں ایک چیز آپ سے مختصر یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے کہاں پڑھا کہ میں نے تورات نازل کی, میں نے انجیل نازل کی؟ کس نے کہاں پڑھا یہ؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ قرآن میں پڑھا نا. اچھا ٹھیک ہے, قرآن کس نے نازل کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. تو 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی. تو اگر ان 4 کتابوں کے اندر سملر انفارمیشن ہے تو آپ اس کو کاپی پیسٹ بولیں گے, یا کاپی پیسٹ اس وقت ہوگا کہ چاروں کا آتھر الگ الگ ہے اور ہر ایک آدمی ایک دوسرے کی کاپی پیسٹ کر رہا ہے, اس کو کاپی پیسٹ بولیں گے؟ مان لیجیے میں آلریڈی 3 کتابوں کا مصنف ہوں, میں ابھی 3 کتابوں کا مصنف ہوں. میں اگر اپنی ایک معلومات ایک کتاب کی جو میں نے پہلی کتاب میں ہے وہ اس کو دوسری کتاب میں بھی لکھوں, تو کیا آپ کاپی پیسٹ کا الزام لگائیں گے میرے اوپر؟ نہیں لگائیں گے. اچھا ایک منٹ, اگر یہ کنسیڈر کریں کہ یہ تینوں کا آتھر ڈیفرنٹ ہے, تو جو پریزنٹ تورا اور پریزنٹ انجیل ہے obviously وہ تو ڈسٹورٹڈ ہے, اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. لیکن جس تورات اور جس انجیل کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے اس کا آتھر وہی ہے, اس کا نازل کرنے والا وہی ہے کہ جس نے قرآن کریم کو نازل کیا. تو اس کے لیے آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے نا مفتی صاحب.
تو آپ یہ چیز پہلے آپ دیکھیں گے قرآن سچ ہے کہ نہیں, اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ خدا موجود ہے کہ نہیں, اور وہ خدا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے یا نہیں. آپ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا پورا میکینزم کیا ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ یقین ہے کہ خدا موجود ہے؟ ہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو یہ یقین ہے کہ خدا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے بندے سے؟ یہ ڈاؤٹ فل ہے. کیوں ڈاؤٹ فل ہے؟ اسی پر بات کیجئے پہلے. آپ بتائیے کیوں ڈاؤٹ فل, کیوں مطلب کیوں ہمیں ڈاؤٹ آپ کو ہے تو کسی وجہ سے ڈاؤٹ ہوگا نا. مجھے کیا پتا آپ کو کیوں ڈاؤٹ ہے, یہ تو آپ کلیئر کریں گے کہ آپ کو اس لیے ڈاؤٹ ہے. مجھے بھوک لگ رہی ہے, آپ بتائیں کیوں لگ رہی ہے. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ڈاؤٹ کیوں ہے؟ بتائیے کیوں ڈاؤٹ ہے. مفتی صاحب آپ کلیم کر رہے ہیں کہ خدا کمیونیکیٹ کرتا ہے, آپ بتائیے کیسے کمیونیکیٹ اور آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں نا اس کو, ڈاؤٹ کر رہے ہیں. آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, آپ کو کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی جس کی وجہ سے ڈاؤٹ ہوا. میں تو اندھا مقلد ہوں, میں تو اندھے طریقے سے خدا پر اعتماد کرتا ہوں, لیکن اس لیے میں نے تو مان لیا. لیکن آپ چونکہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ یقین نہیں کر پائے, تو وہ وجہ مجھے بتا دیجیے. اصل میں عالم بھائی آپ کے نا, عالم بھائی ایک منٹ ذرا رکیے گا, میں کیسر احمد راجہ صاحب بھی آ گیا. مفتی صاحب بڑی زبردست بات چل رہی ہے, میں چاہوں گا آپ کی بات جاری رہے. عالم بھائی مفتی صاحب نے نا آپ کو ایک ڈیمو دیا ہے بتانے کے لیے کہ نہ یہ کہ آپ کے قرآن کے بارے میں کانسیپٹس بہت زیادہ غلط ہیں, اسی طرح آپ جس معیار کے ساتھ, جس کرائٹیریا کے ساتھ حق اور باطل کا فرق کرنے نکلے ہیں, اس کے کانسیپٹس بھی کرپٹ ہوئے ہیں. آپ کو وہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ آپ کا گراؤنڈ کیا ہے. آپ پہلے اپنی جگہ کو سیٹ کریں کہ آپ نے کس طریقے سے ان ڈاؤٹس کو حل کرنا ہے, نہ یہ کہ فیصلے کرنے کے بعد. یہ بڑی خطرناک صورتحال میں آپ چلے گئے. جزاک کا خیر. امین بھائی, نہیں مفتی صاحب نے مجھے کچھ ایسے بتایا ہی نہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ مطلب کیا کرائٹیریا کیا بنانا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو لاجیکل جو ریزننگ ہے اس کی بنیاد پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کمیونیکیٹ کرتا ہے, کر سکتا ہے, لیکن چونکہ ڈاؤٹ ہے اور ہر ڈاؤٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے, تو میں وہ ریزن جاننا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کا اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر سکوں. اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس ڈاؤٹ کی وجہ کیا, اس کا کاز کیا ہے, تو میں جو بھی بولوں گا وہ بیکار جائے گا. تو مجھے وہ وجہ بتائیے کہ ڈاؤٹ کیوں ہے. دیکھیے فرسٹ کلیم باہر سے آ رہا ہے کہ خدا کمیونیکیٹ کرتا ہے, تو میں اس پہ ڈاؤٹ کر رہا ہوں. میرا فرسٹ کلیم نہیں ہے کہ مطلب ڈائریکٹ میں مجھے خواب نہیں پڑ گیا. ڈاؤٹ کیوں کر رہے ہیں بھائی آپ نے کبھی یہ ڈاؤٹ کیا ہے کہ یا یہ ڈاؤٹ کرنا مناسب ہے کہ آپ اپنے والد کی اولاد ہیں؟ ڈاؤٹ کرنا مناسب ہے؟ یہ ڈاؤٹ کرنا مناسب ہے؟ مناسب مطلب اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا. آپ کو برا لگا کہ یار یہ کیا بات ہوئی. دیکھیے آپ ڈاؤٹ کی کوئی وجہ ہوگی. یہ ایموشنل آرگومنٹ کو ریشنل آرگومنٹ کے ساتھ مکس اپ مت کیجیے. یہ میں نے مثال دی ہے, آرگومنٹ نہیں ہے بھائی میرا وہ. یہ میں نے صرف فار ایگزامپل اب میں کہہ دوں گا کہ مجھے 99% تو یقین ہے کہ میں والد صاحب کا بیٹا ہوں, لیکن 1% ڈاؤٹ ہو سکتا ہے, تو آپ مجھے مذاق بنا دیں گے کہ ان کو اپنے باپ کے ہونے پر بھی شک ہے. میں ایک ریشنل لاجیکل آرگومنٹ ہو سکتا ہے. آپ پاسبلٹی کی بات نہ کریں. پاسبلٹی تو دنیا کے ہر آدمی کے ساتھ ہے. آپ یہ کہیں مجھے 1% ڈاؤٹ ہے تو بات ہوگی, پاسبلٹی کی بات نہیں کریں آپ. تو ایموشنل آرگومنٹ کو آپ, لاجیکل آرگومنٹ کو آپ اس کو مطلب میرا لاجیکل آرگومنٹ کو میں نے آرگومنٹ کو مکس اپ نہیں کیا. میں نے آپ کو سمپلی ایک مثال دی ہے. دیکھیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو دلیل بھی دیں, اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ڈاؤٹ کی وجہ ہے وہ بھی بیان نہ کریں تاکہ میں اس کو ایڈریس کروں. میں اس کو ایڈریس کیسے کروں گا؟ آپ میں سمجھ لیجیے میں ڈاکٹر ہوں اور آپ مجھے دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہے, اور آپ کہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بیماری ہے, اور میں پوچھوں بھائی کیا بیماری ہے بس بیماری بھائی کچھ بیماری ہے, اس کے حساب سے دوا دوں گا نا. آپ بتائیں گے مجھے نزلہ ہے, کھانسی ہے, درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہے, پیر میں درد ہے, تو میں آپ کو پھر ڈائگنوز کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن آپ آ کے بدھ بن کے میرے پاس بیٹھ جائیں اور کہیں مجھے ڈائگنوز کرو, میں کیسے کروں گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ خدا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس میں آپ کو چونکہ ڈاؤٹ ہے, یہ ڈاؤٹ کی وجہ کیا ہے؟ کیا خدا میں قدرت نہیں ہے کرنے کی؟ بتاتا ہوں میں ڈاؤٹ کیوں. میں قرآن پڑھا, میں سمجھتا تھا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے, اور سمجھ رہا ہوں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اب تک یہی لگ رہا تھا کہ چلو یہ اللہ کی کتاب ہے اور ان سے پڑھ رہے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی جس کی وجہ سے ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہو سکتی, تو اس لیے یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ خدا کمیونیکیٹ نہیں بھی کر سکتا ہوگا. آپ نے اب گیئر بدل لیا ہے. خدا کمیونیکیٹ تو کر سکتا ہے, خدا تو کمیونیکیٹ تو کر سکتا ہے آپ کے نزدیک, لیکن قرآن خدا کی کتاب ہے, یہ اس پہ ڈاؤٹ ہے آپ کو, رائٹ؟
جی وہی تو کہہ رہا ہوں میں جب سے. تو خدا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. اس پر آگے آپ اگر اس کو ہر چیز کی قدرت ہے تو وہ کر سکتا ہے. ابھی تو آپ نے ابھی ٹھیک ہے میں آپ کو پھنسانا نہیں چاہتا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ مجھے اس بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ خدا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو اب وہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا, آپ یہ مان رہے ہیں کہ خدا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, رائٹ؟ اوکے ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, خدا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. خدا نے کمیونیکیٹ کیا ہے. نیکسٹ پریمس, یہ ڈاؤٹ ہے. خدا نے کمیونیکیٹ کیا ہے, اس پر ڈاؤٹ ہے آپ کو. جی ٹھیک ہے, وہ ڈاؤٹ کیوں ہے, اب اس کی وجہ بتائیے. وہ ڈاؤٹ کیوں ہے؟ کوئی پروف ہونا چاہیے نا کمیونیکیٹ کیا ہے کہہ کے. وہ پروف جن چیزوں پر بھی آپ یقین رکھتے ہیں, کیا ہر ایک کا اب ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن میرے سینے پر نازل ہوا ہے. ہاں, تو آپ کو یہ پروف چاہیے کہ قرآن آپ کے سینے پر نازل ہو, اس جیسا کوئی پروف چاہیے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کسی پہ قرآن نازل ہوا ہے اور میں تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہوں اور نہ ان کو ملا ہوں. اور بالکل صحیح. اب آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ امپیریسسٹ ہیں. لیکن تھوڑی دیر پہلے آپ انکار کر چکے ہیں امپیریسسٹ ہونے کا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چونکہ ملا نہیں ہوں, میں نے چونکہ دیکھا نہیں ہے, دیٹ مینز یو آر این امپیریسسٹ. ٹھیک ہے, میں نالج پہ چل رہا ہوں. اچھا, اب گیئر بدل دیا, نالج پہ چل رہے ہیں. چلیے نالج پہ چلتے ہیں. نالج کو حاصل کرنے کا ذریعہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ نالج حاصل کرنے کا ذریعہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ Observation and thinking. Observation and thinking. What about testimony? Testimony might be wrong. تو وہ تو thinking بھی wrong ہو سکتی ہے, observation بھی wrong ہو سکتا ہے, ہر چیز wrong ہو سکتی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ Observation ہمیشہ صحیح ہوگا. تو پھر آپ کو دور ایک چیز نظر آ رہی ہے اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہرن ہے, لیکن قریب آیا تو دیکھا کہ ہرن نہیں, وہ تو شیر تھا. تو آبزرویشن آپ کا غلط نکلا. تھنکنگ ہر انسان کی دن رات غلط ہوتی ہے, تو ٹیسٹمنی بھی غلط ہو سکتی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے. ٹیسٹمنی ذریعہ علم ہے ایپسٹمولوجیکلی, یعنی اس کے ذریعے ہم نالج گین کر سکتے ہیں یا نہیں. ایک منٹ مفتی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں تھنکنگ بھی غلط ہو سکتی ہے اور آبزرویشن بھی غلط ہو سکتی ہے, تو ہاؤ وی شوڈ نو سم تھنگ؟ رائٹ, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہاؤ وی شوڈ نو سم تھنگ. اب یہاں سے آپ چونکہ دیکھیں گے کہ جو کریڈیبل سورسز آف نالج ہیں وہ دراصل اس کے ذریعے ہم علم حاصل کریں گے. ہمارے نزدیک جو کریڈیبل سورس آف میں وہی بتا رہا ہوں, ہمارے نزدیک جو موسٹ کریڈیبل سورس آف انفارمیشن ہے وہ ہے ٹیسٹمنی, اور وہ بھی ریلائبل پرسن. مثال کے طور پر آپ مجھے میری زندگی کو جانتے ہیں جی, اور میرا بچپن بھی آپ کے سامنے گزرا اور میری جوانی بھی, اور آپ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ مجھ سے کمیونیکیٹ کیا ہے اور کبھی بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے. تو جب میں نے 1,00,000 مرتبہ جھوٹ نہیں بولا تو کیا میں 1,00,001 مرتبہ جھوٹ بولوں گا؟ یعنی کوئی مجنون آدمی ہی ہوگا جو سوچے گا کہ نہیں 1,00,000 مرتبہ تو نہیں جھوٹ بولا لیکن 1,00,001 مرتبہ ضرور بولے گا. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ یہ قرآن کریم مجھ پر نازل ہوا, اور وہ رسول وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور ان کے جو دشمن ہیں انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو آپ یہ کیوں آپ کا کلیم ہے؟ اچھا, یہ میرا کلیم ہے, ٹھیک ہے. کیا کلیم ہو سکتا ہے غلط؟ یہ غلط ہو سکتا ہے نا. کیا یہ کلیم غلط بھی ہو سکتا ہے؟ کون سا کلیم؟ کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ وہ سچے ہیں. اچھا, تو کیا لوگوں نے نہیں کہا کہ وہ سچے ہیں؟ کسی نے لکھ دیا ہوگا کہ وہ لوگوں نے ایسے کہتے تھے. لوگ ایسے کہتے تھے, یعنی کوئی بھی لکھ دے گا اور بغیر کسی چین آف ٹرانسمیشن کے, بغیر کسی نام کے, تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں نام بھی ہو, اس میں انسیڈنٹ کا بھی ذکر ہو, اس میں چین آف ٹرانسمیشن بھی ہو, سب چیزیں ہوں, تو آپ نہیں مانیں گے؟ نہیں, بات غلط تو ہو سکتی ہے نا. اچھا, جو آدمی کہہ رہا ہے وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ میں نے یہ بولا, تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. جی مفتی صاحب, کیا بتایا آپ نے؟ جس آدمی نے بولا کہ محمد سچے تھے ہمیشہ, وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ بولا تھا جب میں کافر تھا, میں نے یہ بولا تھا کہ محمد تم تو ہمیشہ سچ بولتے ہو. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. پاسبلٹی تو ہے.
بات امکان عقلی کی نہیں ہو رہی ہے, لاجیکل پالیسی کی نہیں, پاسبلٹی کی نہیں ہو رہی ہے, بلکہ اس کی ہو رہی ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے. تو وہ تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا. ہم تو اس بات کو پروو کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. اور ابو سفیان نے یہ بولا کہ, بلکہ ابو جہل نے یہ بولا کہ ما جربنا علیک کذبا, کہ ہم نے کبھی تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. تو ابو لہب ابو جہل بول رہے ہیں. اور اس کے بعد ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے تعارف کراتے ہیں, اور ابھی ابو سفیان کافر ہیں, مسلمان نہیں ہوئے ہیں, تو وہاں جا کر کیا کہتے ہیں کہ یأمر بالصدق, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا حکم دیتے ہیں, ابھی کافر ہیں. اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بولنا چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا, لیکن میرے پیچھے بندے کھڑے ہوئے تھے, کہیں وہ میرا انکار نہ کر دیں تو میری عزت کی پول کھل جائے گی, اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا اور سچ بولا کہ محمد سچائی کا حکم دیتے ہیں. تو جو بندہ ہمیشہ سچ بول رہا ہے, اب آپ اس کی بات کو جھوٹا کیسے ثابت کریں گے؟ ایک منٹ, اگر کوئی بندہ ایسا کہے گا اچھا, کہ ایک منٹ, ایک چیز اور, ون مور پوائنٹ. جی, انسان کے لیے سچ بولنا اصل ہے کہ جھوٹ بولنا اصل ہے؟ کس کے لیے؟ کسی بھی انسان کے لیے سچ بولنا اصل ہے یا جھوٹ بولنا اصل ہے؟ اصل مطلب یعنی ایک آدمی عام حالات میں سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے. سچ بولتا ہے نا, ٹھیک ہے. جی. اب جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو جو آدمی جھوٹے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس کے ذمے ہے, یا جو سچ بولنے کا دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس کے ذمے ہے؟ جو اسٹیٹس کو مینٹین کر کے چل رہا ہے دلیل اس کے ذمے ہے, یا جو اسٹیٹس کو کے خلاف جا رہا ہے دلیل اس کے ذمے ہے؟ اسٹیٹس کو کے خلاف جا رہا ہے اس کے ذمہ دلیل ہے. ٹھیک ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول سکتے تھے, اسٹیٹس کو کے خلاف آپ جا رہے ہیں, دیئر فور یو ہیو ٹو پروو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا. ٹھیک ہے, اگر ہم کو ہسٹری میں کوئی کتاب میں, جیسا آپ ابو جہل اور ابو سفیان کے بارے میں ایک بات لائے ہیں کہ انہوں نے گواہی دی کہ وہ سچ بولتے تھے, تو ایسے ہی اگر میں کسی ایک کی گواہی لاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہ جھوٹ کہا تھا یا جھوٹ بولے تھے, تو پھر وہ آرگیومنٹ ختم ہو جائے گا. نہیں, اگر وہ چین آف ٹرانسمیشن, جو پراپر چین آف ٹرانسمیشن ہے, جس طریقے سے ہم جس طریقے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت کر رہے ہیں, ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جھوٹا ہونا ثابت کر دیجیے, آرگومنٹ ختم ہو جائے گا. مفتی صاحب, اب جو ابو جہل سے تو ہم نے سنا نہیں نا بھائی. میں نے آپ سے کیا کہا؟ آپ نے کہا آرگیومنٹ ختم ہونے کی بات. میں مان رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت کیا, آپ اسی طریقے سے یا اس سے بہتر طریقے سے جھوٹا ہونا ثابت کر دیجئے. جبکہ ہمیں تو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ ہم تو اسٹیٹس کو مینٹین کر کے چل رہے ہیں. اسٹیٹس کو کے خلاف آپ جا رہے ہیں, تو آپ کو پروف کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے تھے, ثابت کیجئے. مفتی صاحب, ایک بار کسی نے گواہی دی کہ یہ بندہ سچ بولتا ہے, ابھی آپ نے آگے بڑھنے سے پہلے دیکھو ہم کیا ہے پول چینج کرنے بار بار. آپ نے بولا کہ اسٹیٹس کو کے خلاف جو جائے گا دلیل اس کے ذمے ہے, تو کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ کے ذمے دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹا ثابت کرنے کے تعلق سے, یا نہیں مانتے؟ تو کسی کو جھوٹا ثابت کریں گے تبھی وہ جھوٹا ہوگا, obviously, چونکہ آپ خود ہی مان چکے ہیں کہ سچ بولنا اصل ہے. تو اور کیا خاموش بیٹھے بندے کو جھوٹا کہنا شروع کر دینا؟ اللہ یہ کیا یعنی کمال ہوگی یار. آپ ابھی خود ہی ثابت کر چکے ہیں کہ سچ بولنا اصل ہے, جھوٹ بولنا اصل نہیں ہے. لاجک میں آپ مطلب لاجیکل آرگیومنٹس میں آپ یہ مت کیجئے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمپل, کیا نہ کیجیے, ایک منٹ, کیا نہ کیجیے لاجیکل آرگیومنٹ میں پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں, میں کسی کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں, میں پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ نے ابھی بولا کہ لاجیکل آرگیومنٹ میں یہ نہ کیجیے, کیا نہ کیجیے؟ پھنسائیے مت, یہ بول رہا ہوں میں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے تنگ نہ کیجیے, مجھے تنگ نہ کروں. میں آپ کو لاجک پڑھا رہا ہوں بھائی, میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ لاجک کہتے کسے ہیں. اتنی دیر سے آپ نے لاجیکل ریزننگ کی جو رٹ لگا رکھی تھی نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاجک ہوتی کیا ہے. آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں مفتی صاحب, سیکھنے کے لیے. ہم آپ سے بڑے ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو آپ ہمبل ہونے کا دعویٰ کیجئے, کم سے کم ہمبل ہونے کا, اور میرے سامنے نہیں, قرآن کے سامنے, خدا کے سامنے ہمبل ہونے کا اظہار کیجئے, اعتراف کیجئے. وہ ہے میرے سامنے. آپ ایروگنس بھی دکھائیں کہ میرے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. میں نے آپ کو سمپل سی ایک بات رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنیے, یہ تو ایسا ہوا جیسے آپ مجھے بلی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں. آپ زبردستی مجھے کہہ رہے ہیں کہ مان لو ایسے. نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ زبردستی کہ مانو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے ماننا ہے. آپ کو پروسیس بتایا جا رہا ہے. آپ نے کہا مجھے قرآن پر شک ہے. میں نے کہا کیوں شک ہے؟
کیا قرآن کیا اللہ تعالیٰ کے کمیونیکیٹ کرنے پر شک ہے؟ شروع میں آپ کو شک تھا، اس کے بعد وہ شک کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیٹ کیا، اس میں آپ کو شک ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹمونی کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، اور ٹیسٹمنی ایک ریلائبل سورس آف انفارمیشن ہے، اور خصوصاً ایسے آدمی کی ٹیسٹمنی کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ محض دعویٰ ہے، اس کے خلاف جھوٹ بولنے کی پاسبلٹی ہے، تو پاسبلٹی تو دنیا میں ہر چیز کی ہے، ہمیں پاسبلٹی سے بحث نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں اکرنس سے بحث کرنی ہے کہ ایسا ہوا یا نہیں۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے تو اس کی دلیل اس آدمی کے ذمے ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے، ہمارے ذمے نہیں ہے۔ قرآن میں اگر کوئی غلط بات، یہاں تک آپ سمجھ گئے؟ قرآن نہیں سمجھے؟ میں آپ کو وہی سمجھا رہا ہوں، قرآن میں اگر کوئی غلط بات مل جائے گی جو اسٹیبلش فیکٹ سے کانٹریڈکٹ کرے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ نہیں، یہ دونوں باتوں میں غلط ہے۔ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو سچی بات معلوم تھی، اس نے سچائی کو چھپا کر جھوٹ بولا، یہ ہے جھوٹ بولنا۔ اور ایک یہ ہے کہ اس آدمی نے کوئی غلطی کی، آپ بات کر رہے ہیں غلطی کی، میں بات کر رہا ہوں جھوٹ کی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ یہ کہیے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا چونکہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ اس کو مان لیں یا نہیں مانتے؟ مفتی صاحب، کسی کے جھوٹا ہونے کا ثبوت نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ there is no possibility that he may tell lie۔ بھائی میں پاسبلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاسبلٹی تو میں کسی بھی چیز کی بات کر رہا ہوں آپ سے، میں اکیرنس کی بات کر رہا ہوں، جو چیز جو میں واقعے کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں، پاسبلٹی کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولنے پر قدرت نہیں تھی، یہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ پروف کیجئے۔ پروف آپ کو کرنا ہے کہ جھوٹ بولا، کلیم تو آپ کر رہے ہیں۔ ہاں، میں تو وہ کلیم کر رہا ہوں جو اسٹیٹس کو ہے، اسٹیٹس کو کے بارے میں جو مینٹین کرتا ہے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی، دلیل آپ کے ذمے ہے۔ مفتی صاحب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سمپل سے مطلب سرکولر آرگومنٹ میں لاجک میں پھنسا رہے ہیں۔ آپ کوئی نہیں پھنسا رہے سر، ایک دم اے بی سی ڈی کی طرح کلیئر ہے، اے بی سی ڈی کی طرح کلیئر۔ آپ دیکھیے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ علم میں بڑے ہیں، نہیں جی میں تو صرف کچھ سوالات لے کر آیا ہوں، لیکن جب میں آپ کو سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے سے سمپل سے سوال ہیں، آپ اس کو لاجک میں گھما رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ میں لاجک اور سائنس میں بلیو کرتا ہوں، تو میں تو لاجک کی بات کر رہا ہوں نا بھائی، تو لاجک کی تو میں بات کروں گا۔ جب آپ لاجک میں کا مطلب یا تو اب اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیے لینگویج میں آپ پھنسا رہے ہیں مفتی صاحب۔ That is only a language you are using۔ آپ اتنے معصوم کیوں ہیں کہ ہر کونے میں پھنس رہے ہیں؟ آپ اتنا پھنس نہیں رہے، آپ پھنسا رہے ہیں۔ آپ پھنسانا کیوں چاہتے ہیں؟ میں تو پھنسانا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ خود ہی بخود پھنس رہے ہیں۔ آپ لینگویج میں پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ عالم بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ لاجک میں پھنسا رہا ہوں، اب میں لینگویج میں پھنسا رہا ہوں۔ بھائی میں اتنا اگر خطرناک آدمی ہوں تو پھر تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ اگر آپ اتنے معصوم ہیں کہ ہر قدم پہ پھنس جائیں گے تو پھر تو بات کرنا بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سر بھائی اگر آپ if you want to continue from here go ahead please۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ لینگویج میں عالم بھائی تھوڑا سا خاموش ہو جائیں، موضوع کو کسی طریقے پر بھی لے کر چلنا ہے۔ کیسر احمد راجہ صاحب نے میں جوائن کیا ہے، کیسر احمد راجہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے سر، اوور ٹو یو، آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں ابھی تک کی گفتگو کو دیکھ کر۔ شکریہ۔ مجھے تھوڑی سی اسٹرگل یہ ہے کہ میں گفتگو کے کس حصے پہ بات کروں۔ ہمارے عالم بھائی نے کچھ بہت اچھی باتیں کی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو فارم ہوتی ہے وہ سبسٹنس سے آگے نکل جاتا ہے۔ فارم یعنی کہ جو گفتگو میں جو سٹائل ہے، جو ہماری ظاہر الفاظ کا جو آپ کی آواز بریک ہو گئی ہے کیسر بھائی، آپ کی طرف نیٹ کا شاید ایشو ہو رہا ہے، آواز بریک ہو رہی ہے انفارچونیٹلی۔ اگر آپ کیمرہ بند کر کے ٹرائی کریں تو ہو سکتا ہے آواز آ جائے، ری جوائن کر لیتے ہیں دیر۔ عالم بھائی آپ کو بہت وقت دے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب کی بھی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے دوبارہ آپ کو موقع بھی دیا، بات بھی کی۔ کیسر احمد راجہ صاحب آ رہے ہیں، ان کو بھی سنیے گا ضرور۔
जी वेलकम बैक कैसर भाई। देखिए दुनिया में आप इतना बड़ा क्लेम, दुनिया आपको दुनिया में लेके आते हैं, आपको लाते हैं दुनिया में, ठहरे जरा, एक कैसर भाई भी दुनिया में ही है। जी कैसर भाई ठीक है, आपके नजदीक अगर कोई कुरान पे सवाल उठाता है तो उसकी तो फिर ये नहीं कह रहे ना भाई, प्यार मोहब्बत भी समझा करो, दोस्तों का मजाक भी तो होता है ना, इतना टची नहीं होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? आप आमिर भाई मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? मैं समझ रहा था। अच्छा अगर बोलते रहेंगे तो फिर उतारूंगा, इतने घंटे बिठा के रखा है ना, तो जरा कैसर भाई हैं, मेहमानों के सामने चाऊ चाऊ थोड़ी कम कर लें, बड़ी मेहरबानी। जी कैसर भाई। अच्छा आलिम भाई, आपने बहुत कुछ अच्छी बातें कही हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि तह जब इंसान ज़ातियात पे आ जाता है ना, तो वो जो गुफ्तगू का मवाद है वो ख़त्म हो जाता है। हालांकि जो मुझे बात समझ आई है वो ये है कि आप मुसलमान हैं, अल्लाह ताला पे आप यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला की कुरान पे आप यकीन रखते हैं। स्केप्टिक इज़ नॉट द राइट वर्ड। तो यहाँ पे आप आए हैं, मुफ्ती साहब तशरीफ़ रखते हैं, तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि इंसान पूछ ले कि मेरे दिल में ये एक शुबा है, मैं बहस करने नहीं आया, और बहस लाइल्मी की बेस पे हो भी नहीं सकती है, शक की बेस पे भी बहस नहीं हो सकती है। तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि फिर वो यही होता है। देखें आपकी वजह से कितने और बहन भाई हैं जिनके ये कोई मसला हल हो सकता था, कि मुमकिन है वही सवाल उनका हो जो आपके जहन में हो, या इससे मिलता जुलता हो। तो बहुत आपने कुछ अच्छी बातें कही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शक की बुनियाद पे, डाउट की बुनियाद पे आलिम दीन से बहस नहीं करनी चाहिए, सीखना चाहिए। सबसे सीखते हैं। तो अब मैंने भी अब जाना है, सहरी का वक्त, अब थोड़ा ही वक्त रह गया है अभी, खासकर मेरे जैसे बंदे के लिए जिसने खुद बनानी होती है। तो मैं जल्दी मैं चाहता हूँ कि 1-2 सेकंड में आपके वक्त की कदर करते हुए, कि आप ये कह रहे हैं कि आपको कुरान में शक है लार्जली इसके अल्लाह की किताब होने पे, या आप ये कह रहे हैं कि कुछ आयात ऐसी हैं जिनके बारे में आप शुबा रखते हैं? जी खैसर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान जो टोटल कुरान है, अगर ये खुदा की किताब है तो इसके अंदर एक भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कॉन्ट्रडिक्टरी हो। यानी अब कुरान में खुद है ना कि अगर इसके अंदर ये खुदा की तरफ से नहीं होती तो आप इसके अंदर इख्तिलाफ कसीरा पाते। तो बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है। तो अब इसके अंदर ऐसी बातें हैं, जैसे मैं आमिर भाई से डिस्कस कर रहा था कि जो 7 आसमान और ज़मीन का कॉन्सेप्ट है, ये तो उस वक्त का, उस दौर का जो व्यू था उसी के मुताबिक है, मैं ये कह रहा हूँ। तो उससे लार्जर पिक्चर तो उसके अंदर है नहीं कुरान के अंदर। तो हम ये कैसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम कर सकते हैं कि, और हमारे पास ये आपने भी प्रूव करने से अभी तक कासिर हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं बताए हैं कि खुदा का होने पे ऐसा इसको हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि खुदा है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये किताब खुदा की तरफ से है। ओके, तो उसका तो देखिए बड़ी आसान हल है। अल्लाह ताला ने कुरान को फॉल्सिफाई करने का क्राइटेरियन कुरान में ही दे दिया है कि आप इस जैसी सूरत ले आए, बात ख़त्म हो जाएगी। इससे तो ईमानदारी की कोई बात हो ही नहीं सकती ना, कि 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने एक चैलेंज दिया है जो आज भी स्टैंड करता है, कि अगर आप ये समझते हैं कि ये किताबुल्लाह नहीं है, आप एक सूरत ले आए, एंड ऑफ स्टोरी। तो अब उसको जज कौन करेगा कि ये सूरत इस जैसी है या नहीं है? ये अगर बात आप लोगों को समझ आ जाए ना, वो जो एक सच वाला साहब भी है उसको भी अगर समझ आ जाए, तो कोई ऐसी जरूरत ही ना करे। ये अपने बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन किया है कि कैसे पता चलेगा कि ये सूरत कुरान जैसी है या नहीं है। इसका जवाब भी कुरान में ही मौजूद है। कुरान के अंदर सिमेट्री है मैथमेटिकल, कुरान के अंदर सिमेट्री है एल्गोरिथमिक और रिदमिक। जब अल्लाह ताला कहता है जैसी सूरत ले आओ, तो इसका मतलब ये है कि उस सूरत को कुरान की किसी सूरत से अगर हम अलहदा करते हैं, या उसके कुरान की कोई सूरत निकाल के आपकी बनाई हुई सूरत को फिट करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि क्या कुरान का मैथ्स तो उससे गलत नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे कुरान में जितनी दफ़ा मौत का जिक्र है उतनी दफ़ा ज़िंदगी का जिक्र है। कुरान में जैसे हयात का, अपना मर्द का जिक्र है, औरत का जिक्र है। ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम जैसे नबी हैं, जितनी दफ़ा आदम का जिक्र है उतनी दफ़ा ईसा का जिक्र है। जिस सूरत में जितनी दफ़ा आदम का जिक्र है उसी सूरत में उतनी दफ़ा आदम, यानी इस कदर प्रिसीजन। ये सिर्फ मैं आपको मैथमेटिकल बात बता रहा हूँ अभी, और बाकी इसकी जो रिदमिक गहराइयाँ मैं उसमें मैं नहीं जा रहा, सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। और मक्की मदनी सूरतों की जो मैथ्स है वो भी अमेजिंग है। सिर्फ सूरह अल कौसर में अगर आप 10 के हिंसे का अगर आप एल्गोरिथम्स देखेंगे कितने प्रिसाइज तरीके से नंबर 10 उसमें इस्तेमाल होता है, तो इंसान हैरान रह जाए। अगेन मैं सिर्फ मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ और किसी पहलू को टच नहीं कर रहा। आप एक सूरत ले आए,
ہم قرآن کی ایک صورت کم سے کم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 3 آیات ہیں, چھوٹی سے چھوٹی صورت, 3 آیات پہ مشتمل آپ ایک صورت لے کے آئیں. ہم قرآن کی 3 آیات والی صورت نکالتے ہیں, آپ کی صورت اس کے اندر فٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کے میتھس کو خراب کرتا ہے یا اسی کے پورا اترتا ہے. اگر وہ اس کی ایپسٹمولوجی پہ, اس کی میتھس پہ, اس کے ردم پہ, عروض پہ, ہر چیز پہ وہ پورا اترتا ہے, ہمارا قرآن غلط ثابت ہو جائے گا, بات ختم. خیسے سر, کیا یہ قرآن کے اندر جو آپ میتھمیٹیکل سیمیٹری کی بات کر رہے ہیں, یہ کہاں پہ, مطلب کیسے آپ بتائیں کچھ سیمیٹریز کے اندر. شور, اگر آپ مجھے تھوڑا سا اس پہ وقت دیں. اور کیسا صاحب ہمارے پاس یہ چاہوں گا کہ نہ جی صرف جی یہ کہ یہ ساری اس کی خصوصیات ہوں, بلکہ ساتھ میں یہ بھی ہو کہ وہ کلام فی البدیع ہو. قدر کلام فی البدیع ہو. بالکل, جو بھی آدمی چیلنج ایکسیپٹ کر رہا ہے وہ فی البدیع بغیر کسی پریپریشن کے وہ کلام پیش کرے گا تو ہم یہ مانیں گے, اور ان تمام خصوصیات کے ساتھ, تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ہاں اس نے قرآن کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. جی ہمارے میں ایک جملہ صرف معافی چاہوں گا. جی صرف جی ایک جملہ کہہ لوں. مفتی یاسر واجدی صاحب نے نا اس پر ایک پروگرام کیا ہے عالم بھائی, کہ قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ اس جیسی صورت لے آؤ تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوں تو اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے, تو وہ قرآن سے ہی انہوں نے نکال کر ایک پروگرام بڑا شاندار کیا ہے مفتی یاسر واجدی صاحب نے. تو اس کو دیکھیے گا, انہوں نے قرآن سے نکالا ہے کہ کس طرح قرآن نے کہا کہ اس معیار پر اگر یہ چیزیں پوری اتریں گی تو ہم یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیں گے. تو سمپل. جی کیسر بھائی. ہاں وہ میں جی ویڈیو بالکل. دیکھا تھا اور مفتی صاحب کا. جی, اور اس کے علاوہ میں آپ کو پریزنٹ بھی کر دوں گا. یہ اراؤنڈ 1920s میں ہم نے, ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے یہ میتھمیٹیکل الگوریدمز ڈیوائز کرنے شروع کیے تھے, جس کی بیس پہ بہت زیادہ لوگ اس علم میں لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. میرے اپنے ایک جاننے والے عالم دین ہیں, وہ بھی اس پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو وہ میں آپ کو سارے میں دے دوں گا. اس میں ساری مکی صورتوں کا میتھس, مدنی صورتوں کا میتھس, اور پھر دا فیکٹ کہ قرآن ایک پیس میل ہے. پیس میل مطلب کہ ایک ایسا کتاب یا تحریر جو ایک وقت میں نہیں اتری بلکہ اقساط میں آیت با آیت, واقعہ با واقعہ اترتی ہے, اور پھر بھی اس کے اندر ایک کوہیژن ہے. بذات خود یہ اس کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور پھر اس کی کمپائلیشن کے کس وقت میں, کہ جیسے اب دیکھیں نا کہ جو پہلی آیت ہے قرآن کی اقرا, وہ قرآن وہاں سے شروع نہیں ہوتا, بڑے بعد میں جا کے آتی ہے. تو اس طرح سے اس کو پھر پرزرویشن اس کی کہ اس میں ایک کوہیرنس رہے اور پھر وہ کبھی چینج نہ ہو, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے ہم اس کو آسان کرتے ہیں. اور قرآن نے جو پورے اعتماد کے ساتھ چیلنج دیا ہے کہ اگر آپ ان شرائط پہ پورا اترتے ہیں, ایسی صورت لے کے آتے ہیں, پھر موسٹ ویلکم, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں آپ سے آخر میں وہ میں جاننا چاہوں گا جو آپ نے کہا کہ اس 7 زمین اور 7 آسمان والا. تو دیکھیے, ایک جب وہ اگین پرسنل کلیش والی بات آ جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا اس میں پھر ہم ان چیزوں پہ ہمیں مشکل ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ اس زمانے میں کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلط بیانی نہیں کی, تو ہم یہ بات کیسے مان لیں. لیکن اس زمانے کی اگر کسی نے, یا اس زمانے میں کسی نے اس زمانے کے حوالے سے کہا کہ اس زمانے کا جو نالج تھا وہ یہ تھا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں, تو اگر آپ کے ہی معیار کو ہم اپلائی کریں تو اس کو بھی ماننے کی وجہ نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے 7 آسمان اور 7 زمین کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے حوالے سے بات کی ہے تو یہ غلط چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں قرآن نے کیا کہا ہے, اگر آپ اس کی سچائی کو آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. قرآن نے آسمان اور زمین کو کہا کہ یہ ایک ہی یونٹ میں تھے, جسے ہم سائنٹیفکلی سپیکنگ سنگولیرٹی کہتے ہیں. اور سنگولیرٹی وہ جو بگ بینگ سے پہلے کی سٹیٹ تھی, کہ یہ سب ایک ہی تھا اور وہاں سے اس کو پھیلا دیا گیا. کویسچن یہ ہے کہ کیا سائنٹیفکلی سپیکنگ ہم جب دوربین کے ذریعے دیکھتے ہیں اور ڈسٹنٹ گیلیکسیز میں ہمیں جو ریڈ شفٹ نظر آتی ہے, کیا یہ پوائنٹ کرتی ہیں کہ اس کائنات کا ایک نقطۂ آغاز تھا؟ آنسر از یس, بالکل کرتی ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو ہم پھیلا رہے ہیں. کویسچن از کہ کیا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے اور اس میں ریپلسو اور اٹریکٹیو فورس بڑے بیلنس کے ساتھ کام کر رہی ہے؟ آنسر از یس. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے سورج, چاند, دن رات کے جتنے ہیں یہ سیلیسٹیل باڈیز جو ہیں یہ آربٹ کر رہی ہیں, دائرے میں گھوم رہی ہیں, سب کی سب. کیا ہم سائنٹیفکلی سپیکنگ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں؟ آنسر از یس. تو یہ وہ اس زمانے کی چیزیں ہیں جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہت ایڈوانس تھی, بہت زیادہ, لیکن قرآن نے ان کو بیان کیا. اب 7 زمین اور 7 آسمان سے اللہ تعالیٰ, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں قرآن میں جو عام طور پہ, میں اس بات میں مودودی صاحب سے اتفاق رکھتا ہوں کہ جہاں پہ ارض کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں, تو عمومی طور پہ وہ صرف زمین کی بات نہیں کی جاتی بلکہ کائنات کی جاتی ہے. تو کائنات, اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ 7 کائناتیں ہیں, تو یعنی کہ یہ جو ہماری زمین ہے اور اس کے ساتھ ہماری جو ہیں یہ اس کائنات کا جو چھت ہے ہمارا, یہ آسمان ہے, اور اس کے اوپر پھر ایک اور کائنات ہے.
تو ملٹیورس تھیوری جو ہے وہ اس سے کتنی مختلف ہے. اور I'm very sure کہ اگرچہ ملٹیورس تھیوری کو ہم سائنس نہیں کہتے, سوڈو سائنس کہتے ہیں, اس لیے کہ اس کی کوئی آبزرویشن نہیں ہوئی ہے, لیکن سوڈو سائنس تو میں کہتا ہوں اس لیے کہ میں سے مراد کہ وہ لوگ جو سائنس کو پڑھتے ہیں. عام عوام سے آپ کسی سے پوچھیں تو کہیں گا ہاں جی ملٹیورس تھیوری نے بڑے مسئلے حل کر دیے ہیں. تو اگر ملٹی ورسز ہو سکتے ہیں, ایک کے اوپر دوسرا, دوسرے کے اوپر تیسرا, اس کی تعداد ہزاروں میں ہے, وائی ناٹ, ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے کائناتیں پھر؟ جی قرآن کے اندر ہم اگر اس کو ٹوٹیلٹی میں اس کے پڑھیں گے, جو بھی 7 آسمان اور 7 زمینوں کا ڈسکرپشن یا پھر اس کی پوری آیتوں کو ملا کے دیکھیں گے, تو وہ تو صرف اتنا ہی لگتا ہے جتنا سولر سسٹم کا ڈسکرپشن لگتا ہے. کس کو لگتا ہے؟ جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں, جو قرآن کے اندر ڈسکرپشن ہے اتنا ہی لگتا ہے. اب جیسے قرآن میں ہے جی جی جو اچھا جلدی کیجیے گا, میرے پاس صرف اب 1-2 منٹ رہ گئے ہیں. جی وہی بس, اب اس کے اوپر تو بڑا ڈسکشن چاہیے. اب اچھا اس کو آسان کرتے ہیں نا. جنرل سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم کو قرآن کے اندر ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اب مجھے آپ لوگوں سے بات کر کے ایسا لگ رہا ہے, مفتی صاحب سے بھی, جیسے کوشچن ہی نہیں کرنا چاہیے. نہیں مفتی صاحب کی ایک بات تو میں بڑا اسپیسیفکلی کہوں گا. کیسر بھائی ایک منٹ, قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. افلا تعقلون افلا یعقلون, آپ تدبر کریں قرآن میں, اور قرآن کریم کے تعلق سے کوئی سوال اگر آپ کو آتا ہے تو سوال ضرور کیجیے, لیکن پرابلم وہاں ہوتی ہے کہ جب آپ کے اس سوال کو سالو کیا جاتا ہے تو آپ اس سولوشن کو قبول نہ کر کے ایک لیم ایکسکیوز دیتے ہیں. یہاں پرابلم ہوتی ہے, جو لیم ایکسکیوز ہے یہ دینا بند کریں. آپ کو اگر ڈاؤٹس ہیں, عالم بھائی میں مفتی صاحب نے ایک بات بتاتا ہوں, میری بات سنیں. مفتی صاحب نے بھی بات کی, کیسر بھائی نے اس کی تقریب کر دی. صاحب نے مجھے کوشچن ہی کرنے نہیں دیا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میری تو سن لیں نا, میری سن لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو آپ نے غلط فہمی, غلط تاثر آپ کو ملا ہے, یہ لائیو چونکہ پبلک بھی دیکھ رہی ہے. کیسر بھائی نے بھی اس پہ سر ہلا کے آپ کو کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے. مفتی یاسر واجدی صاحب نے بھی مائک اوپن کر کے کہا کہ نہیں ہے, بالکل اس نے نفی کی. آپ اس سے اندازہ نہیں کر رہے کہ میں نے بیک سٹیج کے اوپر جو ہے نا وہ 6 لوگوں کو رکھا ہوا ہے. میں لنک دے رہا ہوں, کو بندہ آئے, میں اس کو لے نہیں رہا. 2 گھنٹے آپ کو صرف اور صرف پورے کے پورے اسلام کے قرآن کے مقدمے کے اوپر آپ کو اعتراض کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, اور آپ کو ابھی بھی یہ تاثر مل رہا ہے, ابھی بھی یہ تاثر مل رہا ہے کہ ہم آپ کو موقع نہیں دے رہے سوال, یہ آپ اعتراض کرنے سے روک رہے ہیں. 2 گھنٹے میرے سر میں درد شروع ہو گیا بھوک کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی آپ کا بڑا مشکور ہوں. میں بس آپ سے مطلب مفتی صاحب کے میں بہت سے پہلے ویڈیوز دیکھ چکا ہوں, ان کو میں بڑا نالجبل پاتا ہوں. ایسا میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا. میں سمجھ رہا تھا مفتی صاحب کے پاس مجھے رسائی تو اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی, اس لیے میں آپ کے پاس آتا تھا, عامر بھائی کے پاس. آپ کے ذریعے سے شاید مفتی صاحب مجھے کچھ ملاقات کریں, مطلب بات ہو جائے. آپ کی ملاقات ہو گئی ہے, آپ کی ملاقات ہو گئی ہے. دیکھیے میری یار سنیے گا عالم بھائی, اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ دن رات لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ٹائٹلز کا اندازہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہی پیپل کم اکراس, اس سے بھی ایک تاثر بنتا ہے. آپ نے اپنے ساتھ اسکیپٹک لکھا, اور مفتی صاحب نے آپ کو اپرچونٹی بھی دی کہ اس کو آپ چینج کر لیں. اسکیپٹک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اس چیز کا کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں قرآن کو, جیسے آپ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قرآن اس کو میں کتاب مانتا ہوں, لیکن مجھے کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی, پرفیکٹلی فائن. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے حوالے, ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا. لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بحث کی, تو اللہ نے کہا ابراہیم جانے دو. وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے رب تیری بات پہ یقین ہے, لیکن میں تھوڑا سا ڈیمو دیکھنا چاہتا ہوں, وہ دوبارہ زندہ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں کہا کہ نہیں تم کون ہوتے ہو کوشچن کرنے والے, میں نے جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے. دا پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ باتیں اس لیے کہی ہیں کہ آپ تدبر کریں, غور و فکر کریں. ہم الگوریدمز والے لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے کوئی میتھمیٹیکل الگوریدمز ہیں کہ اسی کی بیس پہ ہم چل رہے ہیں. ہم کمپیوٹر پروگرامز نہیں ہیں, ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں ہے, ہم کانشنس رکھنے والی مخلوق ہیں, غور و فکر کرنے والی مخلوق ہیں. کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنا نام کے ساتھ اسکیپٹک لکھیں گے اور ہر چیز پہ آپ چیلنج کریں گے, اور آپ دیکھیں کہ میں نے یہ پوری گفتگو نہیں سنی, لیکن جتنی میں نے سنی ہے مجھے گفتگو
اس اینڈ سے اس اینڈ تک جاتی نظر آئی, کسی ایک پوائنٹ پہ کھڑی نظر نہیں آئی, تو اس سے پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. بائی آل مینز آپ کہیں آپ مفتی ہیں, آپ نے پبلکلی ایک بیڑا اٹھایا ہے ہماری غلط فہمیاں دور کرنے کا, مجھے یہ ذرا شکوک ہیں, آپ بتا دیں, بات ختم ہو جائے گی. اگر آپ اسکیپٹک کہیں گے تو پھر میں مفتی صاحب سے یہی ایکسپیکٹ کروں گا, ان سے میں لڑوں گا, جھگڑوں گا, اگر وہ نہیں پوچھیں گے کہ اگر آپ کو شک ہے تو شک کی بنیاد کیا ہے, کیونکہ جو اسکیپٹسزم ہے اٹس اے ٹائپ آف فلسفی. تو فلسفی کی, اگر آپ فلسفی کی بیس پہ ایک چیز کو چیلنج کر رہے ہیں تو پھر جس فلسفی پہ بیس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اس کو چیلنج کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ ٹھیک ثابت ہو جاتی ہے آپ کا کلیم بھی ٹھیک ثابت ہو جائے گا, اگر وہی غلط ثابت ہو جاتی ہے ایوری تھنگ ایلس کلیپسز ود اٹ. تو میرا خیال ہے اس غلط فہمی کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ بہتر طریقے سے خود میرے کو کنڈکٹ اسکیپٹک کریں, ورڈ بہتر یوز طریقے کرنے سے. میں شاید آپ کو وہ لگا ہوگا, لیکن ایز اے اسکیپٹک مطلب ایسے ڈاؤٹ فل بس اتنا ہی ہے. میں بچپن سے قرآن پڑھتا ہوں نہیں, اور اسکیپٹک وہ نہیں ہوتا نا جو ڈاؤٹ فل ہوتا ہے. اسکیپٹک وہ ہوتا ہے جو اتنا ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ممکن نہیں ہے. وہ سٹینڈ پوائنٹ اس کا کلیئر ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن پاسبل نہیں ہے, یا اس ڈاؤٹ کا کلیئر ہونا پاسبل نہیں ہے, تو وہ گراؤنڈ کرتا ہے اپنے ڈاؤٹ کو ایک فرم بلیف میں کہ یہ کلیئر ہونے والی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ سوال ہے, نہیں سمجھ آ رہی, کوئی بات نہیں ہے, میں نے مفتی صاحب سے کئی دفعہ رائے لی ہے, عامر بھائی سے رائے لی ہے چیزوں پہ, وہ دیٹس ناٹ دی ایشو, ایک دوسرے کو سب ہم ہیلپ کرتے ہیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم. تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہم اس چیز کو اپنا تجربہ نیکسٹ ٹائم کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کا سوال ہے تو آپ اس کو بحث کے موڈ میں نہ لائیں, سوال کے موڈ میں لائیں, اور اسکیپٹک خود کو نہ کہیں, یہ بہتر ہے. اٹس فار آپ کے ایمان کے لیے بھی بہتر ہے یہ. اوکے اوکے, آئی ول ریموو اسکیپٹک اینڈ آئی ول رائٹ ڈاؤٹ فل. اور میں بڑا مشکور ہوں سب کا دعا کا, اور پانچ پیجز پہ کچھ لکھیے گا, کوشش کیجیے گا. دیکھیے آپ ایسے, آپ اتنا, مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کنسرنز بھی ہیں لوگوں کے قرآن کے اوپر, آپ ایسے اس کو بالکل جھاڑ ہے, نہیں میں اس سکتے. سے منع نہیں کر رہا. اچھا کیسر بھائی نے جو آپ کو کہا ہے نا, کیسر بھائی نے جو آپ کو کہا ہے نا لکھنے کے والے سے, میں نے تو آپ کا مسئلہ آسان کر دیا تھا. میں تو آج کل وہ, کیونکہ وہ جھوٹ والا ہے, کھچ والا, وہ جس طرح پٹا ہے چوک چوراہے کے اندر, دوڑا جوتی چھوڑ کر مفتی صاحب کے ساتھ مناظرے کے بعد, تو میں تو بڑا افسوس میں اس کے بعد, تو میں تو پتہ ہے کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار کانٹرڈکشنز پہ آ جاؤ یار, نہ عربی میں نہ آؤ, کیونکہ آپ لوگ کہہ دیتے ہو جی عربی کون لکھے گا, کہاں سے لائیں گے, تو چلو بھائی کانٹرڈکشنز نکال لاؤ. وہ بھی نہیں. آسمان کے اوپر بات کی, بڑی زبردست کیسر بھائی نے بھی بات کر دیا, میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت کا کھلنا ابھی ہے. قرآن بھی یہ چیز کہتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم نے تخلیق, قرآن میں ایک آیت ہے کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا اور ایسی چیزوں کو تخلیق کیا, وما لا تعلمون کے الفاظ ہیں, جن کو تم ابھی جانتے ہی نہیں ہو, جن کا تمہیں علم نہیں ہے, قرآن میں کہا گیا. اور جو زمین کی آپ بات کریں اس کو بھی مثلہن ومن الارض مثلہن کے ساتھ کہا, کہ 7 آسمان ہے 7 زمینیں ہیں. اس پر ہر بندے نے اپنی اپنی تھیوری, ابن خلدون نے 7 اقالیم کہے, مقدمہ کے اندر لکھے, 7 آسمان اور 7 زمینوں کے بارے میں مختلف تعبیرات اور تشریحات کی, حتمی بات کسی نے بھی نہیں کہی. تو آپ ذرا دیکھیے گا جو آپ نقشہ پیش کر رہے تھے, وہاں سے آپ نے بہت زیادہ جمپس کی ہیں, بہت زیادہ جمپس کی ہیں. اگر آپ اپنی گفتگو کا میلادہ بھی لگاؤں گا آپ کی. جی کیسر بھائی, آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں کیسر بھائی, پتہ نہیں کیوں آپ کی آواز مس ہو گئی ہے, مائک چیک کیجئے گا. نہیں مائک اوپن ہے آپ کا, مگر آواز نہیں آ رہی. میرے خیال سے دوبارہ جوائن کریں. اچھا اتنے کیسر بھائی اپنا ایشو سالو کرتے ہیں, میں اجازت چاہوں گا. اور جی رہی بہت بہت شکریہ عالم بھائی. آپ ایسا نہیں ہے کہ مجھ تک رسائی کی بات نہ کیا, میں جب لائیو اسٹریم کروں تو آپ میں لنک دے دیتا ہوں, تو آپ اس میں آئیے, تشریف لائیے, نو پرابلم. جی ہلو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی کیسر بھائی. اچھا جی میں بس آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے میں بس اجازت چاہوں گا, ٹائم کافی ہو گیا ہے, کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں ہیں. دیکھیں ایک ایویڈنس میں آپ کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں عالم بھائی جانے سے پہلے, آخری بات آج کی, کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ لوگوں نے یہی سوالات کیے until the point کہ ان کے جواب مل گئے. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ فرعون کو غرق کرنے کی بات کی, وہاں پہ بتایا کہ آج تو نہیں, تیرا جسم ہم بچائیں گے, ٹھیک ہے, محفوظ اس کو ہم کریں گے. یہ کتنا عرصہ ہوا, یہ تو بھی کچھ 100 سال کے لگ بھگ کی بات ہے نا, اس کی باڈی جو ہے وہ ملی ہے, کچھ تھوڑے وقت کی بات ہے, ایگزیکٹ ٹائم میرے ذہن میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. وہ جتنا عرصہ نہیں ملی تھی, لوگ ہانس کے پوچھتے تھے کدھر ہے فرعون کی لاش, کدھر ہے. اب تو اس کے جسم سے وہ جو پانی کا, سمندر کا جو نمکین پانی ہوتا ہے, وہ نمک کے جو ہیں وہ ٹریسز وہ بھی مل گئے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی ہے, کوئی اور نہیں ہے. جتنا عرصہ نہیں ملا تھا لوگ پوچھتے تھے.
ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قلب کے بارے میں بڑا کہا ہے کہ اس کی فیلنگز کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے غور و فکر کے حوالے سے لوگ بڑا ہنستے تھے کہ یار دل وہ ایک پمپ ہے جو خون وہ پمپ کرتا ہے پورے جسم میں، ایک ڈیوائس ہے، اس کا کیا تعلق ان چیزوں سے۔ 1991 تک یہ اعتراض رہا ہے۔ اب 1991 میں جو تحقیق ہمارے سامنے آئی کہ دل میں 40,000 نیوروسلز ایسے ہیں جو دماغ سے انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں، جو دردوں کو پروسیس کرتے ہیں، جن کا تعلق ایموشن سے ہوتا ہے، جن کا تعلق ایون چیزوں کے سینس میک کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ دماغ کو وہ اسسٹ کرتے ہیں لیکن دل کا انڈیپینڈنٹ فنکشن ہوتا ہے وہ۔ اب اعتراض ختم ہو گیا ہے وہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہہ جو رہا ہے کہ تمہیں چیزیں وقت کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی، ہمیں وہ ایک چیز کوئی ہم نے پوچھنی ہے کہ جو ایبسولوٹلی جس پہ بحث ختم ہو گئی ہو اور قرآن اس پہ غلط ثابت ہوا ہو۔ If there is anything like this, we are very happy to hear that. بالکل کیسر بھائی نے جو بات رکھی ہے، ناظرین کیسر بھائی آپ میرے خیال سے سحری کا ٹائم بھی ہو رہا ہے آپ کے پاس، اور میں آپ کا بھی اور مفتی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے جناب ذہن نصیب آپ اس غریب خانے پر آئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے پروگرام ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی اپنی حاضری سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ جو میتھمیٹیکل بتا رہے تھے اس کا بس مطلب کہاں پہ مجھے ملے گا وہ؟ میں لنک میں آپ کو ایک بک ریکمینڈ کر دیتا ہوں، ایک بک ہے میریکل آف میریکلز، ٹھیک ہے، میریکل آف میریکلز۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ میتھمیٹیکل سیمیٹری جو میتھمیٹکس ہے اس کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے اس کے اوپر، آپ دیکھیے گا ذرا، ٹھیک ہے؟ اوکے، میریکل آف میریکلز، بہت شکریہ آپ کا، پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی۔ بہت شکریہ کیسر بھائی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عالم بھائی آپ سے بھی کافی بات ہوئی، صرف دکھ اس چیز کا ہے کہ جو ٹاپک تھا وہ ہمیشہ چینج ہوتا رہا۔ ٹاپک ہمارا شروع ہوا تھا کاسمک اویئرنیس تھی، اس کی بگننگ تھی، اس سے obviously ٹاپک چلتا ہے، چینج ہوتا ہے، مگر اتنا ڈائیورس اور اتنا ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک ڈائیورسیفائی ہو جائے گا ٹاپک، اس طریقے سے ڈوب جائیں گے ہم اس کے اندر، یہ مجھے علم نہیں تھا۔ ورنہ یہ ہے کہ میں جب آپ کو اتار چکا تھا، میں تو مفتی صاحب کو بڑی لیٹ دیکھا تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا، ورنہ میں مفتی صاحب کو پہلے دیتا، اور اگر مفتی صاحب نہ ہوتے تو میں آپ کو اتار چکا تھا اور میں مزید آپ سے بات نہ کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے پتا ہے، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ جی بات پہ پھنس گیا تو یہ، مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، پھسا یہ ان چکروں میں آتا نہیں ہوں، یہ چکر میرے لیے اس سے میں بہت اوپر ہوں، یہ پھنسنے پھسانے سے، ٹھیک ہے؟ تو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرا وقت اور میرے سننے والوں کا وقت، اس سے امپورٹنٹ مجھے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اسٹریم یہ ریکارڈ ہوگی، اس کے بعد آنے والی نسلیں دیکھیں گی، وہ کہیں گے یار انہوں نے کیا کیا، وقت ضائع کیا، یعنی وہ یہ لوگ، تو اس لیے میں اس چیز کی بڑی احتیاط کرتا ہوں۔ مگر ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جس طریقے سے اصولوں پر بات کی بڑی امپورٹنٹ تھی، آپ کوشش کریں۔ امیر بھائی اللہ کا دین ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کا دین آپ کے لیے امپورٹنٹ بالکل ہوگا، میرے لیے میرا دین اور میرا وقت دونوں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ مجھے اسی نے سکھایا کہ وقت بھی امپورٹنٹ ہے، اتنے ویلے نہیں ہیں۔ جس نے دین سیکھنا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ چاہے آپ ایموشنل ہیں اور سمپتھی اس وقت بات کریں، مگر آپ دوبارہ سنیے گا کہ آپ کس طرح ادھر ادھر جا رہے تھے۔ تو یہ بندے کو نا آنےسٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ہمارے لوگ ایموشنل کارڈ کھیلتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، جو مانتے ہیں، اس پر عملی آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی اس پر آگاہی کرے، اس کا اشارہ کرے۔ یہ کہنا جی اللہ کا دین بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ سارے ایموشنل کارڈ ہیں۔ میرے لیے اللہ کا دین امپورٹنٹ ہے، میرے لیے میرا وقت بھی امپورٹنٹ ہے۔ امیر بھائی میرے بیہیویئر میں ایروگنس تھا کیا کچھ؟ آپ کے بیہیویئر کے اندر جو ہے نا وہ ڈسیو کر رہے تھے آپ بہت سی چیزوں کے اندر، بہت سی چیزوں میں، اور اس کے میں لائیو بھی اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ جمپ کر رہے تھے جب میں ایک ٹاپک پہ آپ کو کنونس کرتا تھا، ایک چیز پہ لے کے آتا تھا، آپ اس پہ جمپ کرتے تھے۔ پہلے میں نے آپ کے اس اصول پہ بات کی کاپی پیسٹ کے حوالے سے، کہ کاپی ہوتا ہے جس پہ مفتی صاحب نے بھی بات کی، آپ نے اس سے جمپ کر لیا، آپ نے ایک اصول بنایا، اس اصول پہ رہیں کہ کیا کاپی پیسٹ ہمیشہ اسی طرح جھوٹ کی علامت ہوتی ہے؟ کوئی قرآن کے حوالے سے بات ہوئی، آپ نے اس پہ جمپ کر لی، 5 پیجز پہ بات ہوئی، 1 پیجز پہ آگے، تختی پہ آگے، کتاب پہ آگے، پتہ نہیں کیا کچھ آپ نے میرے ساتھ آج کروایا۔ I'm really sorry for that. Totally disappointment. ٹھیک ہے، پر نیکسٹ ٹائم میں پتہ کیا کروں گا، نیکسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ اگر بات کی، اگر آپ آئے ضرور آئیں، بسم اللہ کریں، ضرور آئیں، میرے دوست جس طرح ہیں اس طرح آنا چاہتے ہیں آئیں، مگر آپ نے نا پن پوائنٹ ایک سوال رکھنا ہے اور اس سوال پہ بات ہوگی، اس طرح لمبی بحث کا موقع نہیں ملتا۔ میں آپ لوگوں کے پاس اسی محبت سے آیا ہوں، میں ایسے دشمنی سے نہیں آیا ہوں۔ نہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں،
ہم بھی محبت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بہت لوگ, بڑی بڑی پیاری محبت ہمارے ساتھ ہوئی ہے, ہم سب محبت کرتے ہیں, میں آپ سے بھی سمجھتا محبت ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس نالج ہے اسی لیے میں آیا ہوں, نہیں نہیں, بہت اچھا, میں ورنہ بہت اچھی کیوں بات. آتا مطلب, نہیں نہیں, اگر مجھے مجھے پتا ہے آپ ایروگینس بہت دکھانا پیارے, ہوتا آپ میرا. ہمارے بڑے معصوم اور بڑے سیدھے سادے پیارے بھائی ہیں, ہمیں پتا ہے, ٹینشن نہ لیں, میں بڑا پیار کرنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے نالج. آپ نا ان چیزوں پہ غور کیجیے گا, جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی نا ان پہ ضرور غور کیجیے گا, ٹھیک ہے, میری نہیں گزارش. ایسا تو نہیں, میرا یہ سوال بس اتنا سا بولنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کو کچھ ڈاؤٹ ہی نہیں ہونا چاہیے, کچھ میں نے کوشچن ہی یہ نہیں کب کہا کرنا ہے, میں چاہیے. آپ کو 2 گھنٹے دیتا, میں آپ کو 2 گھنٹے دیتا. نہیں, اب مفتی صاحب کے بات کرنے سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم قرآن پہ کوشچن ہی نہیں, نہیں کرنا چاہیے, بس قرآن آپ سچ ہے مان لو. غلط کر رہے ہیں. مفتی صاحب نہیں, مفتی صاحب آپ کو پتہ کیا کر رہے تھے, مفتی صاحب آپ کے اصول ٹھیک کروا رہے تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا حق اور باطل کا معیار کیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. مفتی, آپ دوبارہ اس گفتگو کو سنیے گا, مفتی صاحب نے جتنی بات کی ہے انہوں نے جنون بیسک چیز کے اوپر بات کی ہے, ایک بھی بات ریلیونٹ نہیں کی. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کرنا کچھ چاہ رہے تھے, وہ آپ کو وہ کرنے نہیں دے رہے تھے, اس سے آپ کو بڑی الجھن ہو رہی تھی. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں, وہ انہوں نے صحیح کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے طریقے سے چیزوں کو نہیں, کیونکہ ہم جب میرے ساتھ چلنا شروع ہوئے نا تو مجھے پتا چل گیا تھا, اسی لیے میں نے بھی رٹا ڈال لیا تھا. میں نے کہا چل پھر این جی ہے تو این جی صحیح, میں پھر آپ کے ساتھ چلتا رہا ہوں. پھر جب آپ ایک جگہ پہ آ کے تھک گئے, آپ نے کہا یار یہ بندہ قابو نہیں آتا پہ, گل نہیں پا, تو آپ نے ہنسنا شروع کر دیا کہ آپ اس طرح کنونس کر سکتے ہیں. تو ساری چیز کو دوبارہ سنیے گا, یہ ریکارڈ پہ رہے گی, اور کوشش یہ کریں امیر بھائی کہ ہمیں جو آپ اگر مانتے ہیں. اگر یہ اچھا اللہ چلے, کا بہت ہو دین گیا ہے. نا یار, اچھا چلے نا, ختم بھی کرتے ہیں نا, اجازت لیتے ہیں آپ سے, دوسرے لوگوں کو بھی شاعری کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جزاک اللہ چیزیں جزاک اور بھی اللہ. دیکھنی ہیں آپ کو, بہت میں نے ان مور دین انف ٹائم میں نے آپ کو دے دیا, مور دین انف. اب مسنا و ثلاثہ و رباع کے اوپر اڑ گیا آگے آپ. اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں بڑا سیکھنا اور علم, اور اس کو پتہ بھی ہو کہ مسنا و ثلاثہ و رباع کا ایشو کیا ہے, اور اس کے اوپر جمپ مار کے فرشتوں کی بات کر دی. یہ ساری باتیں ریکارڈ کے اندر ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کس نیچر کے ساتھ اور کس طریقے سے چیزوں کو کر رہے تھے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میرا ٹائم جاتا ہے نا, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, بہت زیادہ.